بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم یوم خلافت کے حوالے سے خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ دور خلافت احمدیہ کا 5واں دور ہے۔ ساری دنیا، ہم سب اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور احسان کے ساتھ اس وقت خلافت خامسہ کے مبارک عہد میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ دور کوئی معمولی دور نہیں، بلکہ خلافت احمدیہ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں وہ غیر معمولی ہیں۔ خلافت احمدیہ کے ہر دور میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے غیر معمولی نظارے نظر آتے رہے، ہمیں بھی نظر آئے، دنیا کو بھی نظر آئے۔ اسی طرح سے اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور احسان شامل حال رہا، خاص تائید و نصرت ہمیشہ شامل حال رہی ہے اور آگے بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ خود اپنی تائید و نصرت سے خلافت احمدیہ کی قیادت میں اس قافلے کو رواں دواں رکھے ہوئے ہے اور ترقیات کی منازل کی طرف لیے چلا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے پروگرام کے آغاز میں ہم حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے خطاب سے ایک اقتباس سنیں گے۔ بڑا ایمان افروز خطاب تھا، بڑا ہی ایمان افروز اقتباس ہے۔ آئیے وہ اقتباس سنتے ہیں اور پھر ہم اپنی گفتگو کی طرف چلیں گے۔ یہ دور جس میں خلافت خامسہ کے ساتھ خلافت کی نئی صدی میں ہم داخل ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی احمدیت کی ترقی اور فتوحات کا دور ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات کے ایسے باب کھلے ہیں اور کھل رہے ہیں کہ ہر آنے والا دن جماعت کی فتوحات کے دن قریب دکھا رہا ہے۔ میری تو بہت عرصہ پہلے خدا تعالیٰ نے یہ تسلی کروائی ہوئی ہے کہ اس دور میں وفاداروں کو خدا تعالیٰ خود اپنی جناب سے تیار کرتا رہے گا۔ بس آگے بڑھیں اور اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کا محاسبہ کرتے ہوئے آپ میں سے ہر ایک ان بابرکت وجودوں میں شامل ہو جائے جن کو خدا تعالیٰ خلافت کی حفاظت کے لیے خود اپنی جناب سے ننگی تلوار بنا کر کھڑا کرے گا۔ تو ناظرین، اب ہم اپنے پروگرام کے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اس میں اپنے گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام میں مکرم محترم عبدالماجد طاہر صاحب ایڈیشنل وکیل التبشیر تشریف رکھتے ہیں، اور مکرم محترم شمشاد احمد قمر صاحب جو جامعہ احمدیہ جرمنی کے پرنسپل ہیں۔ آپ بھی آج ہماری گفتگو میں یہاں پر شریک ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماجد صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے حضرت اقدس امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا بصیرت افروز خطاب کا ایک حصہ سنا، جس میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا کہ مجھے تو آغاز سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بشارت دی تھی کہ اس کی تائید و نصرت ہمیشہ شامل حال رہے گی۔ یہ نظارے صرف ہم نے نہیں دیکھے، دنیا نے دیکھے ہیں، بالخصوص غیروں نے بڑے کھل کر دیکھ لیے کہ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت کس طرح خلافت احمدیہ کے ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ساتھ رہی ہے آغاز سے۔ اس وقت اب اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ ایک دہائی سے بھی اوپر ہو گیا۔ تو آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ یہ تائید و نصرت کے نظارے جو ہیں یہ کس طرح نظر آئے، کیسے دنیا نے بھی دیکھا ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ نے جو یہ تائید و نصرت کا وعدہ فرمایا تھا اس کا نظارہ تو ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت خامسہ کے اس دور مبارک میں اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید کے ساتھ، روح القدس کی تائید کے ساتھ جماعت احمدیہ نے عظیم الشان کامیابیوں کے بہت سے سنگ میل عبور کیے ہیں، اور ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان تائیدات کے، فتوحات کے نظارے ہمیں دکھائے ہیں۔ صرف اس جو اب 10 سال گزرے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تک 30 نئے ممالک احمدیت میں داخل ہوئے ہیں اور 6607 نئی جماعتیں دنیا کے مختلف ممالک میں بن چکی ہیں۔ اس کے علاوہ 7531 ایسے مقامات ہیں جہاں پہلی بار احمدیت کا نفوذ ہوا ہے۔ ایسے علاقے ہیں یا ایسے شہر ہیں، گاؤں ہیں جہاں پہلی بار احمدیت کا نفوذ ہوا ہے، اور 1565 کے قریب ہمارے تبلیغی مراکز، مشن ہاؤسز قائم ہو چکے ہیں۔ اور جہاں تک مساجد کا تعلق ہے وہ بہت بڑی تعداد میں اور بعد بڑی عظیم الشان مساجد مسلسل تعمیر ہو رہی ہیں، اور اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دور مبارک میں 3500 سے زائد مساجد دنیا کے مختلف ممالک میں تعمیر ہو چکی ہیں، اور بعد ان میں سے بہت بڑی ہیں جیسے کیلگری کی مسجد ہے، وینکوور کی مسجد ہے، اس کے علاوہ ناروے کی مسجد ہے، امریکہ میں بہت ساری مساجد ہیں، UK میں تعمیر ہوئی ہیں، جرمنی میں تعمیر ہوئی ہیں،
اور خصوصاً وہاں نیوزی لینڈ میں پہلی مسجد تعمیر ہوئی ہے جس کا حضور نے گزشتہ دورہ میں افتتاح فرمایا. جی افتتاح فرمایا. آسٹریلیا میں تعمیر ہوئی ہیں اس کا بھی حضور نے افتتاح فرمایا. تو اس طرح ایک سلسلہ ہے. اور آئی لینڈ کی مسجد بھی مکمل ہو چکی ہے, اس کا بھی انشاءاللہ حضور افتتاح فرمائیں گے. اور اس طرح بعد اور جمنی کے مساجد کا بھی افتتاح فرمائیں گے. اور دوسرا مساجد کے حوالہ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے. اس دور مبارک میں بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں پہلی مسجد تعمیر ہوئی ہے, جن میں جیسے کہ ناروے ہے, نیوزی لینڈ ہے, آئی لینڈ ہے, کیمرون ہے, سوازی لینڈ ہے, لیسوتھو ہے, چاڈ ہے, جمائکا ہے, مارشل آئی لینڈ ہے, روانڈا ہے, مڈغاسکر ہے, مالی ہے, اور جاپان میں بھی جگہ حاصل کر لی گئی ہے اور وہاں مسجد کی تعمیر کا کام ہو رہا ہے. بیلجیم میں مسجد زیر تعمیر ہے. یہ وہ ممالک ہیں جہاں اس دور میں پہلی عامدیہ مسجد تعمیر ہوئی ہے. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جو عظیم الشان بہت بڑا کام ہوا ہے وہ حضور کی ہدایت کے مطابق نمائشوں کا ہے, جن میں دنیا بھر کے ممالک میں قرآن حکیم کی نمائشیں لگائی گئی ہیں اور دوسرے ٹیچر کی نمائشیں لگائی گئی ہیں. صرف ایک سال کا جائزہ پیش کر دیتا ہوں کہ گزشتہ ایک سال میں 1053 ایسی قرآن حکیم کی نمائشوں میں 4,74,000 لوگوں نے وزٹ کیا اور اپنے بہت اچھے جماعت کی ترقی پر اور جماعت کے حق میں ریمارکس دیے. اور اس کے علاوہ جو لیفلیٹس کی تقسیم کا منصوبہ ہے حضور انور نے جاری فرمایا, اس کے بھی غیر معمولی اثرات دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں. اب تو ملین لوگوں تک امجد کا جو پیغام اس لیفلیٹ کے ذریعے پہنچا ہے. صرف امریکہ کا جائزہ ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ 26 لاکھ سے زائد فلائر وہاں وہ تقسیم کر چکے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق 70 ملین افراد تک پیغام پہنچ چکا ہے, جن میں لیفلیٹس کی تقسیم بھی ہے اور جو دوسرے میڈیا کے مختلف ذرائع بھی ہیں. تو یہ صرف ایک ملک کا ہے. تو اس طرح ہر ملک میں یہی حال ہے کہ ملینز کی تعداد میں یہ پیغام پہنچا ہے. ویسے یہ بڑا اہم ہے جو آپ نے بھی بیان فرمایا نا کہ امریکہ میں, کیونکہ خاص طور پہ ایک ایسا ملک جس کو مادیت کا اور مادہ پرستی کا مرکز سمجھا جاتا ہو, گڑھ سمجھا جاتا ہو, وہاں پہ اس طرح سے پیغام کا عام ہونا وہ بڑی غیر معمولی بات ہے. اور اس کے بڑے اچھے ریمارکس آئے ہیں. یعنی انہوں نے جو جماعت کی جو اسلام کی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی امن کی تعلیم ہے اس کو بہت سراہا ہے اور اس کے غیر معمولی اثرات ظاہر ہوئے ہیں. ابھی حال ہی میں گزشتہ 1-2 ماہ پہلے حضور نے خصوصی ایک منصوبہ اسپین کے لیے جاری فرمایا, جس میں جو جامعہ کی کلاس فارغ ہوئی جس کے 20-22 طلباء تھے ان کو اسپین بھجوایا. تقریباً 3 ہفتہ تک انہوں نے وہاں 3 لاکھ کے لگ بھگ لیفلیٹس تقسیم کیے ہیں, جو اسپین کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا. اور اس سے ملین لوگوں تک پیغام پہنچا ہے. ایک لیفلیٹ ایک گھر میں جاتا ہے تو 3, 4 یا 5 لوگوں تک پیغام پہنچ جاتا ہے. تو 3 لاکھ کے لگ بھگ یا 3.25 لاکھ کے لگ بھگ لیفلیٹس تقسیم ہوئے ہیں اور ملین لوگوں تک وہاں پہلی دفعہ پیغام پہنچا ہے. اور یہ بھی غیر معمولی اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کی ہوا ہے اور یہ بھی ایک بہت خوبصورت صوبوں میں برکت پڑی ہے. جی بالکل, یہ اسپین کی مثال بھی اس لحاظ سے بہت خوبصورت ہے کیونکہ باقی مسلمان ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ عظمت رفتہ کو یاد ضرور کرتے ہیں, اس پہ نغمے لکھتے ہیں, نظمیں لکھتے ہیں, اس پہ مضامین لکھے جاتے ہیں, لیکن ایسا منصوبہ کہ وہاں پہ اسلام کی نشت ثانیہ کا پودا لگانا وہ بہرحال خلافت احمدیہ کے ذریعے سے اور بڑا عظیم الشان منصوبہ تھا. اس کے انشاءاللہ اب دیکھیں گے کہ دورست نتائج ظاہر ہوں گے اور جن گھروں میں وہ پہنچے ہیں جہاں پیغام پہنچا ہے ان کے ریمارکس یا ان کے تاثرات بھی جماعت کو مل رہے ہیں اور رابطہ بھی کر رہے ہیں اور مزید لٹریچر کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. تو اور دوسرا ایک اور میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا عظیم الشان انقلابی کام جو الہی تائید و نصرت سے دور مبارک میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے بڑے ایوانوں میں حضور انور یہ طلب نسل عزیز بنفس نفیس تشریف لے گئے ہیں. وہاں دنیا کے سرکردہ حکام کے سامنے اسلام کی صلح اور امن کی تعلیم, حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام پہنچایا. جیسے کیپٹل ہل امریکہ ہے, پھر لاس اینجلس امریکہ میں فنکشن ہوا تھا, وہاں بھی امریکہ کے بڑے سینیٹر, پارلیمنٹ اور دوسرے سرکردہ احباب شامل ہوئے تھے. یورپین پارلیمنٹ میں حضور تشریف لے گئے جہاں یورپ کے تمام ممالک کے سرکردہ احباب نمائندے موجود تھے. برٹش پارلیمنٹ میں تشریف لے گئے, نیوزی لینڈ پارلیمنٹ میں تشریف لے گئے, ملٹری ہیڈ کوارٹر جرمنی میں تشریف لے گئے, پھر سنگاپور میں ایسی تقاریب ہوئیں, آسٹریلیا میں 3 مقامات پر ایسی تقاریب ہوئیں, نیوزی لینڈ میں ہوئی, جاپان میں ہوئی. اور ان سب تقریبات میں وہاں کے وزراء, ممبران پارلیمنٹ, مختلف ممالک کے ایمبیسیڈرز, فوجی نمائندے, سیکورٹی کے نمائندے, حکومت کے مختلف اداروں کے حکام, میئرز, کونسلرز, اداروں کے پرنسپل, ڈاکٹرز, وکلاء, انجینئرز, جرنلسٹ اور زندگی کے ہر طبقہ کے لوگ شامل ہوئے. جی مثلا میں یہ بتائیں کہ بڑی مبارک تقریبات ہوتی ہیں, بڑی معنی افروز ہوتی ہیں, لیکن میں خود اچھا ہوگا میرے ناظرین کو اگر آپ بتا سکیں, آپ تو بلکہ اکثر مواقع پہ ساتھ بھی رہے بھی ہیں, ویسے تو ناظرین نے MT پہ بھی
یہ سارے مختلف مقامات آپ نے بتائے، دنیا کے مغربی کنارے سے لے کے مشرقی کنارے تک مختلف مقامات پر یہ ہوا، پیغام کیا تھا جو حضرت امیر المومنین نے دیا؟ ان تقریبات میں حضور نے اسلام کا، امن کا پیغام دنیا کے ان لیڈروں کو دیا، اور اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اسلام کے اس امن کے پیغام کو اپناتے ہوئے اور دوسروں کے حقوق عدل و انصاف سے ادا کرتے ہوئے دنیا کو تباہی سے بچا سکتے ہیں، دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ مخلوق اپنے خدا کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے اور بندہ بندے کے حقوق ادا کرے۔ یہ وہ دو بنیادی پوائنٹ ہیں جو حضور نے ہر تقریب میں رکھے ہیں، جی بالکل، اور ان کو امن کا پیغام دیا ہے کہ اس کے ذریعے ہی دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ بالکل، حضور نے ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارے دلوں میں جو محبت موجود ہے اور ہمدردی خلق ہے کہ جماعت احمدیہ ہر سطح پر دنیا کو رہنماؤں کی توجہ قیام امن و عدل کی طرف مبذول کروا رہی ہے۔ یہ آپ کے لیے ہمارے دلوں میں ایک محبت ہے جس کی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ ہر جگہ پر موجود ان سرکردہ احباب نے، افراد نے برملا کھل کر اس بات کا اظہار کیا کہ اگر کوئی آج کے وجود دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے کریا ملک امن کا پیغام پہنچا رہا ہے، امن کا پیغام دے رہا ہے، تو وہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد ہیں۔ بعضوں نے نام لے کر برملا اس بات کا اظہار کیا کہ حضور ہی ہیں، آپ ہی ہیں جو ساری دنیا کو امن دینے کے لیے، تباہی سے بچانے کے لیے خدمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ پھر حضور نے اپنے ان خطابات میں جو اور بنیادی بات جیسے آپ نے پوچھا تھا، ان خطابات میں اسلام کے حسین چہرہ پر جو دہشت گردی، انتہا پسندی اور شدت پسند مذہب ہونے کا داغ ہے، حضور نے اس کو ہر جگہ دھویا ہے اور اسلام کا خوبصورت چہرہ غیروں کے سامنے پیش کیا ہے، خواہ پریس کانفرنس ہو، ٹی وی ریڈیو اخبارات کے انٹرویوز ہوں، ریسیپشنز ہوں، اپنے ایڈریسز ہوں، سرکردہ افراد سے ملاقاتیں ہوں، ہر جگہ حضور نے اسلام کا دفاع کرتے ہوئے اسلام کا خوبصورت چہرہ دکھایا ہے، اور غیروں نے برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آج ہمیں علم ہوا ہے کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ صرف دو میں چھوٹے سے پیش کر دیتا ہوں کہ ایک اور بات میں رکھنا چاہتا ہوں کہ پھر اس دور میں اشاعت اسلام کا اتنے وسیع پیمانے پر پیغام پہنچا ہے، کام ہوا ہے جس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے حضور انور کے انٹرویوز ان ممالک کے نیشنل ٹی وی، انٹرنیشنل ٹی وی، لوکل ٹی وی، نیشنل ریڈیوز، لوکل ریڈیوز، نیشنل اخبارات، علاقائی اخبارات میں اس قدر وسیع پیمانہ پر حضور انور کے اسلام کے امن و سلامتی کے پیغام کی اور مسیح موعود علیہ السلام کے آمد کے پیغام اور جماعت احمدیہ کے تعارف کی کوریج ہوئی ہے کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، اور کروڑا لوگوں تک یہ پیغام حضور انور کی زبان میں پہنچا ہے۔ صرف امریکہ اور کینیڈا کے ایک دورہ میں 2 کروڑ سے زائد لوگوں تک میڈیا کے ذریعے پیغام پہنچا، اور خصوصاً جو حالیہ دورہ حضور نے مشرق کے بعید کا 4 ممالک کا فرمایا، اس میں 3 کروڑ سے زائد لوگوں تک پیغام پہنچا۔ اور جو ان کے تاثرات ہیں وہ صرف وقت کی مناسبت سے 2 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک یہ کہ ایک میلبورن میں ایک تقریب تھی، وہاں نمائندہ تھے ایک چینل 31 کے، انہوں نے کہا کہ آج کی شام ایک متاثر کن شام تھی، حضور انور کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے آج میلبورن میں امن اتر آیا ہے، ہر طرف امن و سکون اور مسکراہٹیں تھیں۔ مجھے یہ برملا کہنا پڑ رہا ہے کہ ساری جماعت احمدیہ ہی متاثر کن ہے۔ بہت اچھا۔ اور ایک اور دوست ہے، یہ پاما ماؤنٹی ہے، وہاں پہ ان کے ایک ملٹی فیتھ نیٹ ورک ہے، اس کے وہ لیڈر تھے، کہ وہ کہنے لگے کہ مجھے آج کا پروگرام بے حد پسند آیا ہے، حضور انور کے خطاب نے انتہائی متاثر کیا ہے۔ حضور انور کا خطاب سن کر آج مجھے علم ہوا ہے کہ خلیفۃ المسیح کیوں ایک عالمی امن کے سفیر کے طور پر جانے جاتے۔ بہت اچھا جی۔ کاش مسلمانوں کے باقی لیڈر بھی ایسے ہی ہوتے تو آج دنیا میں امن ہی امن ہوتا۔ بہت خوب۔ تو جو جہاں تک حضور نے اسلام کے چہرے پر جو بدنماد داغ دہشت گردی کا دھویا ہے، اس کا میں ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے اس بات کا اظہار کیا، جاپان میں کیا، ایک وکیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب تک ہم نے ٹی وی اور اخباروں میں اسلام کے بارے میں ہم نے یہی سنا تھا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ اسلام کی انتہائی خوفناک تصویر ہمارے سامنے تھی۔ آج اسلام کے لیڈر خلیفۃ المسیح کی زبان سے اسلام کی اصل اور حقیقی تعلیم سنی ہے تو میرا ذہن اسلام کے بارے میں بالکل تبدیل ہو گیا۔ دنیا میں امن کا قیام کیسے ہو سکتا ہے وہ مجھے آج پتہ لگا ہے۔ تو یہ بے تحاشا ایسے ہیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔
یہاں پہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ جو ایم ٹی کے اوپر پروگرامز آتے رہے ہیں اس میں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خطاب سے متعلق جو لوگوں کے تاثرات ہیں وہ بھی ہم کوشش کریں. وہ بہت چنیدہ ہوتے ہیں اگرچہ لیکن شامل کرتے ہیں. وہ یوٹیوب پہ موجود ہیں, وہ جا کے وہاں پہ ضرور دیکھنے اور سننے چاہیے تاکہ فرسٹ ہینڈ آپ ان کو سن سکیں اور آپ محسوس کر سکیں کہ حقیقتاً اس وقت جو ہے وہ اسلام کا خوبصورت پیغام اگر کوئی مسلم لیڈر جو کہ لیڈر کہلانے کا حقدار ہے, مسلم جماعت جو کہ جماعت کہلانے کی حقدار ہے, اگر کوئی ہے تو جماعت احمدیہ کے علاوہ کوئی نہیں, اور اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ خلیفۃ المسیح کے علاوہ کوئی نہیں. یہاں سے بات کو لے کے آگے چلتے شمشاد صاحب. ابھی ہم نے دیکھا بات بھی یہیں پہ, ابھی ماجد کی بات کا بھی یہیں پہ اختتام ہوا کہ اسلام کا جو صحیح چہرہ اور خوبصورت چہرہ دنیا کے سامنے پہنچایا وہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز دن رات صبح دوپہر شام 24 گھنٹے ایک کام میں اللہ کے فضل سے مصروف ہیں, جو کہ ظاہر ہے کہ ان کا حضرت السلام کا کام تھا, اسلام کی نشت ثانیہ. حضور اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے ہمتاً مصروف ہیں. تو بلکہ خلافت خامسہ کا ہم دیکھتے ہیں طلوع ایسے وقت میں ہوا ہے جس وقت کہ امت مسلمہ ڈیمانڈ بہت اپنی زبان حال سے کرتی تھی کہ کوئی تو ہو جو کہ اس کی لیڈرشپ کا حق ادا کر سکے. ایسے میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے آغاز سے اس کام کا بیڑا اٹھایا بحیثیت خلیفۃ المسیح, بحیثیت امیر المومنین, اور آپ اس پیغام کو دنیا کے کناروں تک لے کے جاتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ ہمیں اگر تھوڑا سا بتا سکیں کہ کس طرح کون سے وہ کٹھن حالات رہے ہیں, آج بھی درپیش ہیں, اور کس طرح حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ہمیں ان میں سے لے کے بلکہ پوری امت کو ان میں سے لے کے گزریں اور گزر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ نور میں جہاں اللہ تعالیٰ نے خلافت کا ذکر فرمایا ہے تو آیت استخلاف سے تھوڑا سا پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض, کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے, روشنی ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے, فرق ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں فرق ہے کیا. فرق یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں تو ہوتی ہیں, ان میں دیکھنے کی طاقت ہوتی ہے, لیکن اگر باہر سے اس کو روشنی نہیں ملتی, سورج نہیں چڑھا ہوا, تو اس کی آنکھیں کسی کام کی نہیں ہیں. اگر وہ اندھیرے میں چلنے کی کوشش کرتا ہے ٹھوکر کھائے گا, کسی چیز سے ٹکرائے گا, وہ صحیح راستہ نہیں دیکھ سکتا. لیکن جب خدا تعالیٰ کی طرف سے روشنی مل جاتی ہے تو پھر اس کو راستہ بھی نظر آتا ہے اور صحیح راستے پر وہ صحیح قدم اٹھا سکتا ہے اور کامیابی سے چل سکتا ہے. تو روحانی اور جسمانی دنیا یہ ساتھ ساتھ پیریلل چلتی ہیں. روحانی دنیا کے اندر بھی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روحانی دنیا کا نور ہے. یہ نور نبوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے, اور خلافت ایک ریفلیکٹر کا کام کرتی ہے, اس نور کو دور تک دنیا میں پھیلا دیتی ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اوپر جو حملے کیے جا رہے ہیں, قرآن کریم پر جو حملے کیے جا رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں, عالم اسلام کوشش کرتا ہے اس کا دفاع کرنے کی, لیکن عالم اسلام کے اندر صحیح لیڈر ہمیں نظر نہیں آتا جو حقیقت میں اسلام کا, قرآن کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کر سکتا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس آسمانی روشنی سے محروم ہے جو ہم خلافت کے ذریعے سے ملا کرتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے اندر محبت نہیں ہے, قرآن کی محبت نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, یقیناً وہ بھی اس محبت کے دعوے دار ہیں, اور جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے ہم اس کے دعوے پر شک نہیں کر سکتے, یقیناً ان کے اندر محبت ہوگی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کا عمل بتا رہا ہے کہ ان کو وہ خدا تعالیٰ کی روشنی جو خلافت کے ذریعے ملتی ہے وہ چونکہ نصیب نہیں ہے. چنانچہ اس روشنی کے نہ ہونے کی وجہ سے جو رد عمل جس انداز میں وہ ظاہر کرتے ہیں وہ اس سے اسلام کی حفاظت کی بجائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی بجائے اس کو مزید بدنام کرنے کا باعث بن جاتے ہیں. اب ان کا ریئیکشن کیا تھا, کیا رہا ہے؟ آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں جب خلافت خامسہ کے دور میں ہی اگر آپ دیکھیں تو ڈنمارک میں کارٹون شائع ہوئے, پھر اور ملکوں میں بھی اس کی تقلید کی گئی. پھر ایک پادری نے امریکہ میں قرآن کریم کو جلانے کی جسارت کرنے کی کوشش کی, اور پھر اسی طرح فلم بھی ایک بنائی گئی. اب مختلف ملکوں میں اس کے ریئیکشنز ہوئے ہیں. اب کہیں ایمبیسیز کو جلایا جا رہا ہے, کہیں دکانیں جلائی جا رہی ہیں, بسوں کو آگ لگائی جا رہی ہے, رکشوں کو جلایا جا رہا ہے. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تو نہیں تھا, یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے, اسلام کی تعلیم نہیں ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم نہیں ہے.
تو یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس چونکہ یہ روشنی نہیں، اس لیے وہ اسلام کا دفاع کرنے کی ایسے انداز سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دفاع نہیں کر رہے بلکہ لا علمی میں مزید حملے کر رہے ہیں اور دوسروں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اور حملے کریں، جبکہ اس کے بالمقابل دنیا میں اگر کوئی شخص ہے تو واحد حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ہیں، جنہوں نے اسلام کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اسلام کا دفاع کس طرح کرنا ہے، قرآن کریم کا دفاع کس طرح کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کس طرح کرنا ہے، اور وہ کیا طریقہ اختیار کیا، آپ نے اس کے جواب میں خطبات ارشاد فرمائے، جیسا کہ ابھی ماجد صاحب نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے کہ حضور نے مختلف پارلیمنٹس کے اندر گئے ہیں، یو کے میں خطاب فرمایا، امریکہ میں خطاب فرمایا، یورپی یونین سے خطاب فرمایا، پھر یہاں کانفرنس ہوئی ہے، مختلف لوگوں سے، گورنمنٹ کے بڑے بڑے عہدیداروں سے ملاقاتیں کی ہیں اور اس میں اسلام کا حقیقی چہرہ بتایا۔ اب دو طرف سے، ایک تو ان کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیا، دوسری طرف یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا، قرآن کا جو حقیقی چہرہ تھا، جو حقیقی تعلیم تھی، وہ ان کے سامنے پیش کی کہ یہ اصل تعلیم ہے، جس کو تم پیش کر رہے ہو وہ تو ہماری تعلیم ہے نہیں ہے۔ بالکل چنانچہ اسی طریقے سے حضور نے اپنی جماعت کو بھی ارشاد فرمایا اور پوری جماعت نے خلافت اپنے امام وقت کی اقتداء میں اس کا جواب بھی دیا۔ اب اس کے اندر مضامین بھی شائع کیے، فلائرز بھی تقسیم کیے گئے، جلسہ سیرت النبی بھی منعقد کیے گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کتابیں شائع کر کے وہ بھی دنیا میں تقسیم کی گئیں، اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح کا یہ بھی ارشاد تھا کہ کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود بھیجا جائے۔ اور جب ہم درود کی بات کرتے ہیں تو صرف زبانی درود پڑھنے کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، زبانی درود شریف پڑھنے میں بھی برکت ہے، ثواب ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے جو ہمیں خلافت کی روشنی سے ملی ہے کہ صرف زبانی کلامی درود بھیجنا کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کی تصدیق بھی ہو اور آپ کا عمل بھی ظاہر کر رہا ہو۔ عملی طور پر اس بات کی کوشش کریں کہ اسلام کی تعلیم دنیا میں پھیلے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دنیا میں پھیلے، اور وہ لوگ جو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصحیح کرنے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں، ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیم آئے اور اس تعلیم پر پھر وہ مانیں اور تسلیم کریں، اور تسلیم کرنے کے بعد وہی لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصحیح میں شامل ہیں، کل وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ اصل حقیقت ہے جو ہمیں خلافت کی روشنی میں نظر آ رہی ہے، یہ صحیح راستہ ہے جو ہمیں خلافت نے دکھایا ہے، جو اللہ کے نور سے، اللہ کی روشنی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر آج مسلمانوں نے اسلام کا دفاع کرنا ہے، قرآن کا دفاع کرنا ہے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہے، تو یہ دفاع سوائے خلافت کے جھنڈے کے نیچے آنے کے نہیں ہو سکتا، اور خلافت احمدیہ کے جھنڈے کے، خلافت احمدیہ کے، ورنہ انہوں نے تو اپنی کوششیں کی ہیں۔ بالکل یہ بھی دیکھا جائے اگر کہ اپنے طور پہ وہ کوشش کرتے رہے کہ جی ہم کوئی خلافت بنا لیں، کسی کو منتخب کر لیں، کسی کو بنا کے اس کے پیچھے چل پڑیں، بے انتہا کوششیں کی گئیں۔ لوگ جانتے بھی ہیں، تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے، انٹرنیٹ پہ آج کل تو بڑی سہولت ہے، اب جا کے سرچ کر کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ خلافت کی کس قسم کی کوششیں کی گئیں۔ مختلف لوگوں کو امیر المومنین کے ٹائٹل دیے گئے، حال ہی میں دینے کی کوشش کی، کوئی نہ تو مومنین کی جماعت کا امیر بن سکا، نہ کوئی خلافت کی ذمہ داری کو، جو کہ خلافت کی ان دا ٹرو سینس جو حقیقی طور پہ خلافت ہے، نہ کوئی اس کا کبھی حق ادا کر سکا، کیونکہ کر سکتا نہیں تھا۔ خلافت احمدیہ وہ خلافت ہے جو کہ نبوت کے ایک پرنور چشمے سے پھوٹی، اور اللہ تعالیٰ کی خاص تائید اور نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کی منشا سے اس کی بنیاد پڑی۔ تائید و نصرت کے نظارے بتاتے ہیں، ہمیں اس میں کچھ کہنے کی زیادہ ضرورت ہے بھی نہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے تائید اور نصرت کے نظارے۔ اس میں ایک تھوڑا سا عرض کروں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو فعلی شہادت ہے وہ ثابت کر رہی ہے کہ دراصل خلافت احمدیہ ہی دنیا کے اندر حقیقی خلافت ہے، ورنہ جو خلافت اللہ نے قائم کی ہے اس کو دنیا مٹانے کی کوشش کرتی رہی، اور اس کے بالمقابل اپنی خلافتیں بنا کے خدا کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ دیکھنا یہ ہے کہ خدا کی فعلی شہادت کس کے ساتھ ہے، خدا کی تائید اور نصرت جس کے ساتھ ہے، دراصل وہی اس کی خلافت ہے۔ جی بالکل، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ شمشاد نور صاحب۔ ویسے یہاں سے ہم گفتگو کو ابھی جاری رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں جو ایک
قوم کے نوجوان ہوتے ہیں، جو نوجوان نسل ہوتی ہے، انہیں ایک بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور بجا طور پہ دی جاتی ہے۔ اس مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ قوموں کی اصلاح نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ زمانہ جس کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، خلافت خامسہ کا جو زمانہ ہے، دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت مادہ پرستی اپنے عروج پہ ہے، اور اس میں مادہ پرستی میں اور دنیا کی بہت سی ایسی چیزیں جو انسان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتی بھی ہیں، ٹیمپٹیٹ کرتی ہیں اس کو۔ ایسے میں نوجوانوں کا تعلق خلافت احمدیہ کے ساتھ کیسا ہے اور کس طرح وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اگر ایک اس کا اجمالی خاکہ پیش کر سکیں؟ اس تعلق کے حوالہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مختلف ممالک کے اقوام کے نوجوانوں کا خلافت سے بہت گہرا تعلق قائم ہو رہا ہے، اور خدام کے اندر نمایاں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ خلیفہ وقت کی ہر آواز پر بیک کہتے ہیں اور کامل اطاعت اور وفا کا اظہار کرتے ہیں۔ خدمت میں آگے بڑھنے اور کام کرنے کا ایک جوش ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ دنوں امریکہ کی مختلف اسٹیٹ سے اور علاقوں سے بڑے لمبے سفر کر کے قریباً 50 کے قریب ان کی نیشنل عملہ کے ممبران تھے، اور دیگر ان کے قائدین اور ریجنل قائدین تھے۔ 50 کے قریب ان کی تعداد تھی، اور بڑے لمبے سفر کر کے یہاں صرف حضور انور سے ملنے کے لیے، حضور انور سے ملاقات کے لیے، حضور انور کے دیدار کے لیے، حضور سے ہدایتیں لینے کے لیے یہاں پہنچے۔ اور سب سے جو مجھے میری صدر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ ہر ایک اپنا خرچ خود کر کے آیا۔ تو یہ ایک محبت کا تعلق ہے کہ اتنے لمبے سفر کر کے صرف آقا کے دیدار کے لیے، ہدایت لینے کے لیے یہاں پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور انور اپنے مختلف ممالک کے دوروں کے دوران سکول، کالج اور یونیورسٹی جانے والے طلباء کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہیں، کلاسز کا انعقاد ہوتا ہے، حضور انور ہدایات سے نوازتے ہیں۔ ان کی حضور انور کی کلاسز کے دوران کے علاوہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ پھر جو واقفین 9 بچے ہیں بڑی عمر کے جو خدام ہیں، ان کی علیحدہ کلاسز ہوتی ہیں، تو ان میں حضور ان کے سوالات کے جواب دیتے ہیں، ان کی ملازمت کے بارے میں، پڑھائی کے بارے میں، جاب کے بارے میں ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو گویا قدم قدم پر حضور ان کی رہنمائی فرماتے ہیں، جس سے ان کا ایک بڑا گہرا تعلق خلافت کے ساتھ قائم ہو رہا ہے۔ بالکل ماشاء اللہ، یہ جو کلاسز کی بات آپ کر رہے ہیں طلباء اور طالبات کے ساتھ خاص طور پہ، اس میں ایک تو دیکھیں اس مجلس، اس محفل میں بیٹھنے کی برکت ہے جہاں پہ حضرت امیر المومنین تشریف فرمائیں، پھر حضور کی دعا حاصل کرنے، توجہ حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر ان کلاسز کو ہم دیکھیں، اس میں جس مضمون پہ کوئی بات کرنے کھڑا ہوتا ہے، وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوگا لیکن سب کی معلومات اس سے زیادہ ہوں گی، اور اس کے فیلڈ کے اندر بھی اس کو بتائیں گے کہ اگر تم سٹیم سیل کے اوپر ریسرچ کر رہے ہو تو اس فیلڈ میں جانا اس وقت زیادہ بہتر ہے، ڈینٹسٹری میں یہ فیلڈ اس وقت بہتر ہے، جینیٹک انجینئرنگ یوں فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ دیکھا جائے کہ ہر میدان میں حضرت کی طرف سے فرماتے ہیں، کوئی بھی فیلڈ ہو، کوئی بھی سوال ہو، کسی قسم کا ہو، سائنس کے بارے میں ہو، جغرافی کے بارے میں ہو، حضور ہر سوال کا اس طالب علم کو جواب دیتے ہیں اور رہنمائی کرواتے ہیں۔ اور بہت سی ایسی باتیں میں رہنمائی فرماتے ہیں جس کا طالب علم کو پتہ نہیں ہوتا اپنی فیلڈ کے بارے میں، اور وہ ڈاکٹر لیول پر ریسرچ کر رہا ہوتا ہے، اپنی فیلڈ کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، تو اس طرح حضور رہنمائی فرماتے ہیں۔ پھر یہ کہ حضور نے مختلف ممالک میں اپنے دوروں کے دوران خدام کو یہ ہدایت فرمائی کہ حضرت مسلمہ کا جو ارشاد ہے کہ قوموں کی اصلاح نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس کے بیجی لگا کر اپنے سینے پہ لگائیں تاکہ ہر خادم کو ہر وقت اپنے مقام کا احساس رہے کہ اس کا مقام کیا ہے، ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ حضور خدام کے اجتماعات میں شرکت فرماتے ہیں، ان کے پروگراموں میں شرکت فرماتے ہیں، ان کے کھیلوں کے پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں، جس سے خدام کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ پھر ایک اور بڑی بات جو ہمیں دوروں کے دوران نظر آئی ہے وہ یہ کہ خدام ڈیوٹی کا فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور اس میں وہ دوپہر ہو، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، 24 گھنٹے خدام کو ڈیوٹی پہ کھڑے دیکھا ہے۔ اتنے خاص سنگاپور کے خدام ہوں، انڈونیشیا کے ہوں، ملیشیا کے ہوں، امریکہ کے ہوں، افریقہ کے ہوں، یورپی ممالک کے ہوں، ایشیا کے ہوں، جزائر کے ہوں، ہر طرف اپنے آقا سے محبت و فدیت کے ہم نے نظارے دیکھے ہیں۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح یہ جو ہمارے نوجوان ہیں خلافت پر، اپنے آقا پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ ایک نوجوان خادم، یہ اس کا ہے لاس اینجلس کا واقعہ کہ ایک نوجوان خادم حضور کی ملاقات کے لیے آئے، ایک اسٹیٹ سے آئے تھے، وہ کافی دور تھی، تو میں دفتر میں بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا، تو دفتر آگے کہنے لگے کہ میں حضور سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ، اپنا تعارف کراؤ۔ کہتا ہے میں اپنی اسٹیٹ سے واحد خادم ہوں جو اکیلا یہاں پہنچا ہوں کیونکہ وہ کافی دور ہے۔ مجھے 2 ماہ قبل پتہ چلا تھا کہ خلیفۃ المسیح لاس اینجلس آ رہے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں تھے، رقم نہیں تھی، میں نے ڈیلی رقم بچا کے جمع کرنی شروع کی۔ ان 2 ماہ میں نے اتنی رقم جمع کر لی کہ میں وہاں سے سفر کر کے، پہلے میں نے 3 گھنٹے کار پہ سفر کیا، ایئرپورٹ پہ پہنچا ہوں، وہاں سے پھر میں نے فلائٹ لی ہے،
4 گھنٹے جہاز کا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں اور میں صرف حضور سے ملنے آیا ہوں. واہ جی واہ، بہت تو یہ وہ خدا ماشاء اللہ. واہ. تو اس کے بعد آگے پھر دیکھیں کہ جو جن خدام نے حضور کی وہاں پہ جو ڈیوٹیوں کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، وہ لاس اینجلس میں تقریباً 200 کے قریب خدام تھے جی. جنہوں نے دن رات ڈیوٹیاں دیں. یہ امریکہ کے مختلف اسٹیٹ سے آئے تھے، اریزونا سے بھی آئے تھے، مڈ ویسٹ سے بھی آئے تھے، ایسٹ کوسٹ سے آئے تھے، اور گلف کوسٹ جو ریجن ہے وہاں سے بھی آئے تھے، اور انہوں نے فرائض سر انجام دیے. تو وہ بتاتے ہیں خدام سے، چونکہ بات کرنے کا موقع ملتا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے مئی میں آنا تھا لیکن ہم نے فروری سے اپنی ڈیوٹیاں سنبھال لی تھیں اور دن رات ہم کام کرتے رہے. ہمارے امتحانوں کے دن تھے، بہت سے طلباء نے اپنے امتحانوں کو ملتوی کیا کہ ہم پیپر اگلے سیمسٹر میں دے لیں گے، یہ حضور نہیں آنا ہے، ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے، یہ مقدم ہے. اور بعض طلباء کے تعلیمی دور کے یہ آخری امتحانات تھے. وہ کہتے ہیں رات کو ڈیوٹی دیتے تھے، کام کرتے تھے، صبح مسجد سے ہی پیپر دینے چلے جاتے تھے ماشاء اللہ. اور واپس سیدھا آ کر پھر جماعتی مرکز آ جاتے تھے، پھر ڈیوٹی شروع کر دیتے تھے. تو یہ سب تیاری کرتے تھے. تو اس کے علاوہ خدام نے پھر اسپیشل اپنے لباس بنوائے، جیکٹس اور شرٹس بنائیں جو حضور کے دورہ کے دوران پہنی. اور دن کو وہاں گرمی میں ٹمپریچر 103 فارنہائٹ ہوتا تھا، اور رات کو بعض اتنی ٹھنڈ ہو جاتی تھی کہ کوٹ اور دستانے پہنے پڑتے تھے. لیکن وہ 24 گھنٹے گرمی میں سردی میں ڈیوٹی دیتے رہے. ایک آدم جس کو میں دیکھ رہا تھا کہ 3-4 دن سے جب بھی ٹائم ہو، صبح ہو، دوپہر ہو، رات ہو، جب بھی وہ نظر آتا ہے. تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ لوگ سوتے کب ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جب سے حضور یہاں آئے ہیں ہم میں سے کسی کو بھی سونے کا یا آرام کا خیال نہیں ہے، کیونکہ مبارک و ببرکت دن ہے، پھر ہمیں کہاں ملیں گے. صبح و شام ہم حضور کو دیکھتے ہیں، ہمارا دیدار ہوتا ہے، ہمیں سکون ملتا ہے. تو صدر صاحب ہمیں کہتے ہیں جاؤ چند گھنٹے سو لو چاہ کے تم اگلے فریش ہو جاؤ. کہتے ہیں ہمارے جانے کو دل نہیں چاہتا. اور ایک دوسرے خادم سے میں نے پوچھا، کہتے ہیں بڑی مشکل سے 2.5 سے 3 گھنٹے ہم نیند پوری کرتے ہیں تاکہ اگلے دن مستعد ہو کر ڈیوٹی ادا کر سکیں. تو ہمیں اس قدر لذت اور سرور مل رہا ہے کہ اس کا بیان ممکن نہیں. حضور اپنے دفتر آتے ہیں، جاتے ہیں، نمازوں پہ آتے ہیں، جاتے ہیں، کچھ پروگراموں کے لیے گھر سے باہر آتے ہیں، واپس تشریف لے جاتے ہیں. اس میں ہم حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے، ہماری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. بلکہ ایک اور میں واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ خادم کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی، ڈیوٹی میں مصروف تھا. تو بتانے لگا کہ میں نے رات خواب دیکھا، خواب میں میری حضور سے ملاقات ہو رہی ہے. تو مجھے اس کی اتنی خوشی ہوئی جیسے میری ظاہری ملاقات ہو گئی ہے. تو ایک آدم جو دفتری ڈیوٹی میں مصروف تھا، اس کو چونکہ دفتر میں ڈیوٹی تھی اس لیے حضور کا دیدار کم ہوتا تھا. اس کی ڈیوٹی وہاں باسکٹ بال میچ تھا، حضور وہاں تشریف لے گئے آخری لمحات میں. تو صدر صاحب نے اس کی ڈیوٹی حضور کے پیچھے لگا دی جو سیکورٹی کی کھڑے ہونے کے لیے. تو وہاں کھڑا رہا ہے، جو بھی 5-10 منٹ حضور وہاں بیٹھے ہیں، مسلسل روتا رہا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. تو بعد میں اس نے صدر صاحب کو مل کے بتایا کہ آپ مجھے روتا ہوا دیکھ رہے تھے، جسے میری کمزوری نہ سمجھیں. مجھے یہ لمحات میں گمان نہیں کر سکتا تھا کہ میں خلیفہ وقت کے اتنا قریب کھڑا ہوں. تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو یہ وہ خدام ہیں جو خلیفہ وقت سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. پھر یہ کہ جب حضور ایک موقع پہ سیر کے لیے تشریف لے گئے، وہاں بھی تقریباً 30-40 خدام ساتھ تھے. وہ کشتی کا اوپر کا حصہ تھا، حضور اور فیملی کے ممبران نیچے تھے. حضور صلی شفقت اوپر میں خدام کے پاس تشریف لے آئے. حضور نے ان کی تصاویر بنائی، ویڈیو بنائی، ان سے گفتگو فرمائی، ان کے درمیان کھڑے رہے. ایک ماحول بن گیا تھا. تو خدام بھی اس سے بڑے محظوظ ہوئے. اور وہ خدام بار بار حضور کے پاس آتے، تصویریں کھنچواتے تھے اور کہتے ہیں ہماری زندگی کے یہ خوش قسمت ترین لمحات ہیں کہ ہم خلیفہ وقت کے قریب کھڑے ہیں، اپنی تصویریں بنا رہے ہیں، ہم تصویروں کو گھر میں سجا کے رکھیں گے. تو ایک میں تھوڑی سی پکچر پیش کی ہے کہ ہر جگہ یہ صرف میں نے ایک ملک کی لی ہے کیونکہ اس کم وقت میں احاطہ کرنا ناممکن ہے. لیکن جہاں بھی دنیا بھر میں حضور افریقہ بھی گئے ہیں، یورپ بھی گئے ہیں، کینیڈا بھی، ایشیا بھی، ماریشس بھی، انڈیا بھی، ہر جگہ تشریف لے گئے ہیں. ہر جگہ جو خدام ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ اسی طرح اسی رنگ میں خلیفہ وقت پہ اپنا جان شاور کرتے ہیں. بہت اچھا جی، بہت خوب. مائی صاحب بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. اپنے ناظرین سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ابھی مائی صاحب نے کچھ بھی، جس طرح مائی صاحب خود بھی فرما رہے ہیں کہ یہ تو نمونتاً انہوں نے کچھ واقعات نکالے ہیں اور پیش کیے ہیں. حضور کے دورہ جات کی رپورٹس جو ہیں وہ ماشاءاللہ محترم عبدالماجد طاہر صاحب لمبے عرصے سے انہیں تحریر کرتے ہیں، بڑا اچھے خوبصورت انداز میں انہیں تحریر کرتے ہیں. جماعتی اخبارات میں الفضل میں شائع ہوتی ہیں. الفضل.org پہ اگر ہم جائیں تو اردو میں ہمیں وہاں پہ مل سکتی ہیں یہ تمام رپورٹس، جہاں پہ جن میں سے یہ نمونتاً کچھ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، وہاں پہ جا کے آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. ریویو آف ریلیجنز انگریزی زبان میں ان کے تراجم شائع کرتا ہے. ریویو آف ریلیجنز.org پہ اگر آپ جائیں
تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ایک تو یہ موقر جریدہ ویسے پڑھنے کے لائق وہ ملے گا، اس کے ساتھ آپ میں جو رپورٹس ہیں جس میں خاص طور پہ حضرت امیر المومنین ید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی مصروفیات، اور پھر اس میں ساتھ لوگوں کا وہاں پہ جو اثر لیتے ہیں، احمدی کیا اثر لیتے ہیں، غیر از جماعت دوست کیا اثر لیتے ہیں، یہ جاننے کے لائق اس لیے ہے آپ کو پتہ تو چلے۔ یہ ان سفروں پہ جانا، ان مختلف مقامات پر جانا، مختلف ممالک میں جانے کا، جس طرح بھی میں نے مائسر سے ان کی گفتگو کے دوران جسارت کی پوچھنے میں نے کہا جی مائسر پیغام کیا ہے، تو مائسر نے بتایا ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، MTA پہ آتا ہے، YouTube پہ موجود ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کس کا پیغام ہے جو حضرت امیر المومنین ید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز دے رہے ہیں؟ ویسے یہی ہے نا ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کا قیام، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلوں پہ بادشاہت کے قیام کی، دن اور رات ہم وقت حضرت امیر المومنین ید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اسی کام میں ہمتاً مصروف ہیں۔ تو ان کا مطالعہ وہاں پہ دیکھنا جانا ضروری ہے۔ نوجوانوں کے تاثرات ہم نے سنے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نوجوانوں کی اصلاح، قوموں کی اصلاح نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور نوجوانوں کی اصلاح یقیناً اس کے بغیر نہیں ہو سکتی جب تک انہیں کوئی مرکزہ، کوئی نیوکلیس نہ ہو جس کے ساتھ وہ چمٹیں۔ اور جماعت احمدیہ اس لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہی، لیکن اس لحاظ سے بالخصوص بڑی خوش قسمت جماعت ہے کہ اسے اپنے نوجوانوں کے لیے ہی نہیں، ہر عمر، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے خلافت کی شکل میں وہ نیوکلیس موجود ہے جس کے ساتھ ہم چمٹتے ہیں، جس سے ہمیں طاقت ملتی ہے، جس سے ہمیں انرجی ملتی ہے، اور پھر ہم اللہ کے فضل سے وہ کام کرنے کی توفیق جماعت احمدیہ پاتی ہے جو بغیر خلافت کے، ہم نے دیکھا، ہم نے بات کی، ہم جانتے ہیں، بغیر خلافت احمدیہ کے ممکن نہیں ہے۔ شمشاد قمر صاحب، نوجوانوں کی بات چل رہی ہے، اسے ہی لے کے ہم آگے چلتے ہیں۔ وقف نو کی تحریک ہم دیکھتے ہیں، وقف نو ایک ایسی فصل ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں اسے بویا گیا۔ خلافت خامسہ کے دور میں یہ فصل پک کے تیار ہو گئی ہے، ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں بتائیں کہ یہ جو ایک پرامن فوج کے پرامن سپاہی ہیں، یہ کن راہوں پہ گامزن ہیں؟ خلافت احمدیہ اس وقت جب کہ یہ فصل خلیفہ المسیح خامس کے دور میں تیار ہوئی ہے، کس طرح انہیں کیا رہنمائی مل رہی ہے، یہ کدھر کو چل رہے ہیں؟ شمشاد صاحب۔ عرض یہ ہے کہ جب یہ تحریک حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائی تھی 1987 میں، اس وقت عام جماعت کے جو افراد ہیں ان کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کی کتنی ضرورت ہے، کیونکہ عام آدمی کے سامنے وہ چیزیں نہیں ہوتی جو امام وقت کے سامنے ہوتی ہیں، کہ امام وقت کے پاس پوری دنیا کی طرف سے رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں، جی، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کس حصے میں کتنی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بشارات کا سلسلہ بھی ایک ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کی رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ اس کے پیش نظر حضرت خلیفۃ المسیح بہتر رنگ میں جانتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دور میں ہمیں کس قسم کی ضروریات پیش آئیں گی، چنانچہ یہ تحریک بڑی بروقت تحریک حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی طرف سے جاری کی گئی تھی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح جماعت کو اللہ تعالیٰ نے ترقیات عطا فرمائی ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں، مختلف حصوں میں جماعت کو ہاسپیٹل قائم کرنے کی توفیق مل رہی ہے، مشن ہاؤسز بن رہے ہیں، مساجد بن رہی ہیں، پھر میڈیا ہے، یعنی MTA کی مختلف شاخیں مختلف ممالک میں اب قائم ہو رہی ہیں، وہاں بھی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ اخبارات ہیں، رسالے ہیں، دوسری چیزیں ہیں، پریس ہے، یہ لگتے چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس کے پیش نظر ظاہر ہے ہمیں پھر ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، انجینئرز کی بھی ضرورت ہے، IT کے ماہرین کی بھی ضرورت ہے، لکھنے والوں کی بھی ضرورت ہے، اور MTA سے ریلیٹڈ افراد کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ ضروریات یقینی طور پہ واقفین نو نے ہی پوری کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہمیں مبلغین کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑھ کے میں نے خاص طور پہ اس لیے عرض کیا ہے کہ جب انشاءاللہ العزیز غلبہ ہونا ہے تو اس غلبے کے نتیجے میں ڈاکٹر بھی احمدی ہوں گے، ڈاکٹر بھی آئیں گے، انجینئر بھی بنے بنائے مل جائیں گے، دوسرے بھی مل جائیں گے، لیکن مبلغین بنے بنائے نہیں ملیں گے، وہ بہرحال ہمیں تیار کرنے ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک میدان ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو طالب علم وقف نو سے تعلق رکھتے ہیں، جو نوجوان، یعنی ہماری واقفات نو بھی اور واقفین نو بھی، وہ بار بار حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز سے ملاقات کرتے ہیں، حضور سے رہنمائی لیتے ہیں، ہدایات لیتے ہیں، اور جب حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز واقفین نو کو ہدایات دیتے ہیں تو ان کے اندر ایک نیا جوش اور نیا ولولہ آتا ہے۔ جی،
وہ خاص طور پہ پھر جب باہر واپس جاتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، تو ان کی زبان پر ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ تم یہ کام کرو. بالکل ایسے وہ خوشی سے بتاتے پھرتے ہیں لوگوں کو، اور پھر اس میں محنت بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کامیابی بھی عطا کرتا ہے. تو اب جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ اب تو وہ میدان میں اللہ کے فضل سے آنا بھی شروع ہو گئے ہیں، تو اب یہ فصل پک گئی ہے اور پکتی چلی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے آتی رہے گی. اور اس کے ساتھ پھر دیکھیں جامعہ احمدیہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں ایک مدرسے میں ایک شاخ کے طور پر شروع ہوا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. تو آج تبلیغ ہی کناروں تک نہیں پہنچی، مبلغین بھی زمین کے کناروں تک پہنچ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مبلغین تیار کرنے والے ادارے بھی دنیا میں قائم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ ادارہ قادیان سے نکلا پاکستان سے نکلا، پھر افریقہ میں، بنگلہ دیش میں، انڈونیشیا میں اور مختلف ممالک میں. آج دیکھیں خلافت خامسہ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں جامعات قائم کر دی ہیں. مغرب میں بھی ایون یو کے میں جامعہ قائم ہے، اور یہاں سے اب واقفین نو مربی بن کے الحمدللہ نکلنے شروع ہو گئے ہیں. کینیڈا میں جامعہ قائم ہے، وہاں سے بھی نکلنے شروع ہو گئے ہیں، اور جرمنی میں جامعہ قائم ہوا ہے، وہاں انشاءاللہ اگلے سال سے وہاں سے بھی مبلغین تیار ہو کے میدان عمل میں آنا شروع ہو جائیں گے، اور اب گھانا میں بھی قائم ہو گیا ہے. تو یہ سلسلہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت کی برکت سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا. اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہمارے لیے بڑی اہم ہے وہ یہ کہ یہ نہ صرف جامعات قائم ہیں بلکہ حضرت خلیفۃ المسیح براہ راست ازراہ شفقت نگرانی بھی فرماتے ہیں. اور ایک ایک چیز میں نگرانی فرماتے ہیں، ہمیں ہدایات دیتے ہیں، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں. اس سے ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے، طالب علموں کو بھی حوصلہ ملتا ہے، اساتذہ کو بھی حوصلہ ملتا ہے، اور یوں یہ سلسلہ جو ہے واقفین نو کا الحمدللہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ بڑھتا چلا جائے گا. بالکل. جی جی انڈونیشیا میں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا حضور کی ہدایت کے مطابق جماعت کا اپنا ہاسپٹل کا آغاز ہوا ہے، اور کلینک کے رنگ میں ابھی اس کا آغاز ہوا ہے. اس میں جو ڈاکٹر آلریڈی ڈاکٹر ہے، یہ دونوں واقفین نو ہمارے بچے ہیں، جنہوں نے جو ڈاکٹر بنے ہیں، ان دونوں نے مل کے اس کا جماعت کی ہدایت کے مطابق اب ہاسپٹل کا وہاں آغاز کیا ہے. تو یہ پھل ہے اس طریقہ بالکل ہے جو ملنا شروع ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں. صاحب اس وقت جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس وقت یہ جو ہمارے کیمراز ہیں ان کے پیچھے بہت سے واقفین نو کام کر رہے ہیں، کنٹرول روم میں بہت سے واقفین نو کام کر رہے ہیں. جن مبلغین کا شمشاد صاحب نے ذکر کیا وہ اللہ کے فضل سے مختلف فیلڈ میں جا چکے ہیں، ایم ٹی اے کے بہت سارے کاموں میں جو ہے وہ بھی انوالوڈ ہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ تو ایک بڑا عجیب و غریب سلسلہ ہے. پچھلے دنوں ایک روہیمپٹن یونیورسٹی یہاں پہ اس کی پروفیسر نے ایک مضمون لکھا جو کہ اس نے وقف نو کی اسکیم کے بارے میں لکھا، اور اس نے یہ کہا کہ جی بڑی ایک عجیب حیرت انگیز تحریک ہے کہ ان کے ایک امام کو ایک خواب آیا اور اس خواب کی بنیاد پہ ایک تحریک کا آغاز کر دیا، اور دیکھتے دیکھتے جو ہے کیونکہ اس کا جماعت کے ساتھ تعلق اس لحاظ سے کہ بہت سے مطلب رابطہ رہتا ہے اس کا، وہ کہتے دیکھتے دیکھتے وہ بچے جوان بھی ہوئے، پلے بڑے بھی، اور بالکل جیسے دیکھا گیا تھا سوچا گیا تھا انہوں نے اپنے عہدوں کی تجدید کی، اور اب وہ جو ہے وہ مختلف فیلڈز کے اندر جو ہے وہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو یہ بڑا ایک ہے. شمشاد صاحب بھی آپ جس طرح بات کر رہے تھے نا کہ واقفین نو ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور ایک نئی روح اور ایک نئے جذبے کے ساتھ واپس آتے ہیں، یہ بھی ہے. اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جو لوگ بعض ایسے واقفین نو جن کی کبھی حضرت صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی اور شاید ان کو یہ امید بھی نہیں ہے کہ کبھی ہو سکے، امید تو رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں ضرور، لیکن شاید وسائل ایسے نہیں ہوں گے کہ ہو سکے. وہ جب ایک خط لکھتے ہیں حضرت صاحب کی خدمت میں اور اس کا جواب جب ان کو واپس جاتا ہے تو یہ ایک عجیب تصرف ہے کہ ان کے اندر بھی وہی روح اور وہی جذبہ بھرا ہوا نظر آتا ہے. وہ بھی ایک ایک حرف ایک ایک لفظ کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو یہ اللہ کے فضل سے ایک عجیب نظارہ ہے جسے بہرحال ہم تو احمدی ہونے کی حیثیت سے قریب سے دیکھتے ہیں. یہ جو بات ابھی آپ نے بیان فرمائی ہے، ہمارے بہت سارے واقفین نو ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں ان بیچاروں کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ یہاں تک پہنچ سکیں اور حضور سے براہ راست ملاقات کر سکیں. ویزا نہیں ملتا یا وسائل نہیں ہیں، تو وہ جب خط لکھتے ہیں اور ان کو یعنی بہت سارے ایسے ہیں جن کو جب خط حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے دستخطوں سے جاتا ہے تو وہ خط اتنا سنبھال کے انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ انتہائی جیسے مقدس ورق ہے. اور وہ ان واقفین نو کو دیکھیں تو انہوں نے پوری فائلیں بنائی ہوئی ہیں کہ یہ وہ خطوط ہیں جو حضور انور نے
اپنے دست مبارک سے جن کے اوپر دستخط فرمائے ہیں اور مجھے یہ ہدایت دی گئی ہے. بالکل. تو یہ خطوط جو ہیں یہ ان کے اندر ایک نئی روح، نیا جوش اور نیا ولولہ پیدا کرتے ہیں اور یہ ان کے لیے پوری زندگی کے لیے ایک رہنمائی ہوتی ہے. بالکل. عشق و محبت کا بچوں کا جو واقعہ ہے خصوصاً یہ حال ہے کہ ان دونوں کے دوران موقع ملتا ہے، فیملی دور سے ملاقات کے لیے آتی ہیں، بچے بھی ساتھ ان کے آتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ حضور جو ہمیں چاکلیٹ دیتے ہیں اس کا جو کور ہے وہ پھینکتی نہیں ہے، ہم نے البم بنائی ہوئی ہیں. بالکل ایسا ہی البم میں وہ کور لگا کے رکھے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے. وہ بچے بڑے ہو گئے ہوئے ہیں، ان کے اپنے بچے ہیں اور انہوں نے وہ چیزیں سنبھال کے یہ چاکلیٹ ہمیں حضور نے فلاں ملاقات میں دی تھی، اس چاکلیٹ فلاں ملاقات میں دی تھی. البم میں اس کے کور ایسے رکھے ہوئے ہیں، لگا کے جاتے تصویریں لگاتے ہیں. بالکل. تو یہ ایک محبت ہے ان بچوں کی خلیفہ وقت سے، ایک پیار ہے. اور ماشاء یہ بے سبب نہیں ہے. جو اصل بات ہے وہ یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی یہ پنجابیوں کے دل میں کوئی ایسی محبت ہے یا بنگلہ دیش کے لوگوں کے دل میں، ہر قوم کے، ہر قوم. آپ نے تو ملکوں ساتھ جا کے دیکھا اور ہم بھی ایم ٹی اے کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، ہر قوم کے بچوں میں ہے اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ، اور بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ کرے کہ اور بڑھتی چلی جائے. ہم اس محبت کی حقیقت کو سمجھنے والے ہوں، اللہ کرے. ماجد صاحب ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے آگے چلیں گے. ہم نے بھی بات کی نوجوانوں کی بات کی، واقفین نو کی بات کی، مختلف طبقات کی بات کی. خلافت احمدیہ تو ایک ایسا چشمہ ہے جو صرف جسے احمدیوں نے فائدہ نہیں اٹھانا بلکہ بنی نوع انسان نے اسے فائدہ اٹھانا اور اسے سیراب ہونا ہے. تو کرۂ ارض کے وہ خطے جن کی طرف بہت یا تو کم لوگوں کی توجہ ہے، جنہیں انڈر پریولیجڈ کہتے ہیں، تیسری دنیا انورٹڈ کامرز میں جسے کہا جاتا ہے. بہت سے دنیا کے لیڈران دعویٰ تو کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے وہاں پہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اس طرح کے رفاہی کاموں کو کیا جا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. بہت سارے لیڈروں کا دعویٰ ہے. ایسے میں خلافت احمدیہ کا درہ امتیاز کیا ہے؟ اس بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو دکھی انسانیت ہے، خصوصاً غریب ممالک، افریقہ کے ممالک ہیں یا بعد اور غریب علاقے ہیں، ایشیا میں بھی ہیں، وہاں خدمت کے مختلف میدانوں میں حضور انور یہ طلب نسل حدیث کی ہدایات اور ارشادات کے مطابق جماعت کو خدمت کی غیر معمولی توفیق مل رہی ہے. مطلب افریقہ میں جو سب سے بڑا پرابلم ان کا ایک ہے وہ پانی کا بھی ہے اور بجلی کا بھی ہے، لیکن پانی کا بہرحال زیادہ ہے کیونکہ اس کے بغیر تو زندگی نہیں ہے. تو جو پانی ان کو دستیاب ہے، ایک تو گندا پانی دستیاب ہے، جوڑوں سے پیتے ہیں جہاں جانور بھی پیتے ہیں. پھر یہ گندا پانی بھی حاصل کرنے کے لیے بعض دفعہ بڑا دور دور جانا پڑتا ہے اور بعض دفعہ 4-5 کلومیٹر تک عورتیں اور بچے سروں پہ بھاری برتن لے کے جا کے پانی حاصل کرتے ہیں. تو حضور کی خصوصی ہدایات کے مطابق ہمارے انجینئرز کی ٹیموں نے افریقہ میں جا کر کام کیا ہے اور ہینڈ پمپ لگائے ہیں. تو اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہمارے ایک میں تعداد بتا دیتا ہوں کہ 1062 ہینڈ پمپ افریقہ کے ملکوں میں لگ چکے ہیں، جن میں بینن ہے، برکینا فاسو ہے، غانا، آئیوری کوسٹ، نائجر، گیمبیا، مالی، تنزانیہ، یوگنڈا اور روانڈا ہیں. اور 247 ہینڈ پمپ اس کے علاوہ قابل استعمال بنائے ہیں جو پہلے لگے ہوئے تھے. تو اب لکھوں کھا لوگ صاف پانی پی رہے ہیں اور یہ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ صاف پانی ان کے دروازوں پر مہیا ہے، ان کے گاؤں کے بالکل ساتھ ہے، قریب ہے. اب 4-5 کلومیٹر انہیں نہیں جانا پڑتا. تو لاکھوں لوگ یہ صاف پانی اب ان کی نعمت میسر آ گئی ہے. اور یہ جو خدمت کا سلسلہ ہے مسلسل جاری ہے. ہر ماہ، ہر سال 20 بلکہ سینکڑوں کہا جائے کہ ہینڈ پمپ لگ رہے ہیں، پانی مہیا جماعت ان کو کر رہی ہے. اور پھر دوسری ایک بڑی بات جو سولر سسٹم ہے، اس کی تنفیذ کی گئی ہے تاکہ دیہاتوں میں غریب لوگوں کو جہاں بجلی کا نام و نشان نہیں ہے بجلی مہیا ہو. تو اب تک 210 سسٹم افریقہ کے مختلف ممالک میں جماعت لگا چکی ہے. اس وقت بھی 85 سولر سسٹم پر افریقہ میں کام ہو رہا ہے. اور ان سولر سسٹم کے ذریعے جہاں انہیں روحانی معاہدہ روشنی ملتی ہے اور ایم ٹی اے بھی دیکھ کر ان کی تربیت اور اصلاح ہو رہی ہے، وہاں جو اسکولوں کے بچے ہیں وہ رات کو آ کر ٹیوب کی لائٹ میں، بلب کی لائٹ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اپنی پڑھائی کرتے ہیں. تو یہ بھی ان کو نعمت میسر ہوئی ہے. پھر ایک جو حضور انور نے بھی جس کا بارہا ذکر فرمایا کہ افریقہ کے ممالک میں ماڈل ولیج کی تعمیر ہو رہی ہے. یہ 10-11 ممالک ہیں جن میں یہ ولیج بن رہا ہے، بعد میں بن چکا ہے. اس کا مختصر میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اس میں مثلا برکینا فاسو میں ایک بنا ہے، اور میں 70 گھروں میں پینے کا پانی ٹیپ کے ذریعے دیا گیا ہے. سولر پاور مہیا کی گئی ہے، بجلی مہیا کی گئی ہے، اور واٹر ٹینک بنایا گیا ہے جس سے ٹینکی کے ذریعے پانی پائپوں میں آتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں تقسیم ہوتا ہے. 21 سولر پینل اس میں لگائے گئے ہیں. 70 گھروں میں بجلی پانی لگایا گیا ہے. سڑکیں بنائی گئی ہیں، مسجد بنائی گئی ہے، اور گرین ایریا بنایا گیا ہے جہاں لوگ سبزی اگاتے ہیں، گرین ہاؤس بنایا گیا ہے. اور 500 افراد اس سے استفادہ کر رہے ہیں اس وجہ سے. تو گویا ایک پورا ان کو ایک
جسے کہتے ہیں تدیب یافتہ معاشرہ، اس میں جس میں ساری سہولت ہے اس میں جماعت ان کو مہیا کی ہے. تو نمونہ ایسے ولیج 10-11 افریقن ممالک میں جماعت بنا رہی ہے. اس کے علاوہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو آنکھوں کے آپریشن ہیں، آنکھیں بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جماعت اس دکھی انسانیت کی اس طرح بھی خدمت کر رہی ہے کہ افریقہ کے ممالک میں اور بعض دوسرے ممالک میں بھی. مثلا برکینا فاسو میں اب تک جماعت 4012 آنکھوں کا آپریشن کر چکی ہے، ان لوگوں کو بنائی عطا کر چکی ہے. اور اس طرح ٹوگو میں 100 آپریشن ہو چکے ہیں، ہیٹی میں بھی 100 کیے ہیں جماعت نے، جو گواٹیمالا میں 92 آپریشن کیے ہیں، سارے فری ہیں. اس کے علاوہ اس وقت بھی سیریلیون میں 500 کا پروگرام ہے، ڈاکٹر صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں. اور برکینا فاسو میں اس سال 2500 آپریشن کا پروگرام ہے. جب ان کی نظر بحال ہوتی ہے تو وہ دیکھنے والے چیخیں مارتے ہیں کہ میں امی کو دیکھ رہا ہوں، میں ابا کو دیکھ رہا ہوں، یہ میری نانی ہے، یہ فلاں چیز ہے. وہ اتنی نعمت ملتی ہے کہ دعائیں دیتے ہیں جماعت کو. تو پھر اس کے علاوہ جو چیریٹی واک کے ذریعے جماعت آپ کو علم میں ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں چیریٹی واک ہوتی ہے، اور جو رقوم جمع ہوتی ہیں اس کے ذریعے بھی انسان جو جماعت ہے وہ دکھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہے. ضرورت مندوں کی اسے مختلف چیریٹیز کو رقم تقسیم کی جاتی ہے. صرف UK جمہوریہ ماریشس میں بھی اس ایک سال میں $70 لاکھ سے زائد کی رقمیں غربا میں تقسیم کی گئی ہیں. خون کے عطیات ہے، میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ، کہ خون کے عطیات ساری دنیا میں جماعت دیتی ہے تاکہ غریبوں کے کام آئیں. صرف امریکہ میں 2 سالوں کے دوران 22,977 خون کے یونٹ جماعت نے پیش کیے ہیں. بہت اعلیٰ جی. اس کے علاوہ باقی ممالک میں جو فگر ہے وہ 2096 کا ہے کہ خون کے یونٹ جماعت نے پیش کیے ہیں. پھر میڈیکل کیمپس ہیں جو جماعت کے ڈاکٹر جا کے دیہاتوں میں جہاں دوسرے ڈاکٹر پہنچ ہی نہیں سکتے فری لگاتے ہیں. وہ ایک سال میں 20,000 سے زائد ان لوگوں کا علاج کیا گیا ہے جہاں تک ڈاکٹر جا نہیں سکتا، اور فری علاج کیا جماعت نے. تو یہ سلسلہ جاری ہے. پھر حضور کی ہدایت پہ لکھوں افراد کو خوراک مہیا کی گئی ہے، کنٹینرز خوراک کے بڑے بڑے بھجوائے گئے ہیں ممالک میں. پھر ضرورت مند جو طلباء ہیں ان کے وظائف جماعت دیتی ہے. جو غریب طلباء اچھی ذہین ہے، تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اس وقت بھی ہزارہ طلباء ایسے ہیں جو حضور کی ہدایت پہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے جو IT سینٹرز ہیں افریقہ میں بنائے گئے ہیں جہاں اس وقت تک ہزارہ طلباء تعلیم حاصل کر کے باقاعدہ جاب کر رہے ہیں. سلائی اسکول بنائے گئے ہیں جہاں بہت سی عورتیں سلائی سیکھ کر جماعت پھر ان کو مشینیں مہیا کرتی ہے، وہ اپنے گھروں میں کام کر رہی ہیں، ان کا روزگار لگا ہوا ہے. اس طرح گزشتہ صرف 5 سال میں ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے جہاں آسمانی زمینی آفات ان ممالک میں آتی ہیں، آئے دن آئی رہتی ہیں، زلزلے کے بارے میں، طوفانوں کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، تو یہ بھی جماعت مدد کرتی ہے. اور 2.8 ملین افراد کی گزشتہ 5 سال میں جماعت نے مدد کی ہے، ان کی ضرورتیں پوری کی ہیں. تو اس طرح ایک وسیع میدان ہے. IT کا میں نے ذکر کیا تھا. آخری فکر آپ کو بتا دوں کہ ہمارے 30 IT سینٹرز ہیں جو افریقہ ممالک میں بعض دوسرے ممالک میں کام کر رہے ہیں جہاں فری تعلیم دیتے ہیں. اور اس وقت تک 38,347 طلباء IT کی تعلیم حاصل کر کے جاب کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں. تو جماعتی خدمات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ میں نے چند نمونے پیش کیے ہیں. تو حضور کی ہدایت کے مطابق، حضور کی قیادت میں، حضور کے ارشادات کے مطابق جو آئے دن روز ہمیں ملتے ہیں اور ہم ان ممالک کو آگے کنوے کرتے ہیں اور پاس آن کرتے ہیں، تو ان کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارے کام ہو رہے ہیں اور جماعت غیر معمولی طور پر غریبوں کی خدمت کی توفیق پا رہی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ میں سے جزاک اللہ. ہم اپنے ناظرین سے بھی درخواست کریں گے کہ یہ جو فگرز ہیں، یہ نمبرز جو ہیں، یہ تعدادیں جو ہیں، ان کو معمولی خیال نہ کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی کو بتاؤ تو مقابلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی سلویشن آرمی نے تو اتنے کیے، یونیسیف والوں نے تو یہ کیا، یونیسکو نے تو یہ کیا، UNHCR یہ کر رہا ہے. بھئی ان اداروں کے ساتھ یہ ہم تو جماعت احمدیہ کے افراد سے حاصل ہونے والے چندہ جات کے اوپر یہ تمام سکیمیں چلتی ہیں خلیفۃ المسیح کی رہنمائی میں. ایسا ہی ماجد صاحب، ہم جیسی جس مخالفت کا ہمیں سامنا ہے وہ دنیا کی یونیسیف اور یونیسکو کو سامنا نہیں ہے، ان کا سلویشن آرمی کو ان کا سامنا نہیں، دوسری رفاہی تنظیموں کو سامنا نہیں. ہم تو ان کٹھن حالات میں اپنے دیے ہوئے بڑے معمولی سے ریسورسز میں اللہ تعالیٰ کی خاص تائید اور نصرت اور اس کے ذریعے سے برکت حاصل کرتے ہوئے ہم ان کو دیکھتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے باقی بنین و انسان بھی حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن العزیز کے فیض سے اس برکت کو حاصل کرتا ہے. ہماری گفتگو، ہمارے پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہم ایک وقفے کے بعد واپس آئیں گے. پروگرام میں کچھ نوجوانوں سے بھی بات کریں گے، کچھ رفاہی کام جن کی بات ہوئی اسے بھی نسبتاً تفصیل سے دیکھیں گے. ابھی تھوڑے وقفے کے بعد ملتے ہیں. خلافت ملت بیضا کے
حق میں حصار امن و ایمان و یقین ہے. جی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی اس وقفے پہ جانے سے پہلے ہمارے پروگرام میں بات چل رہی تھی، مختلف موضوعات پہ بات ہوئی، بڑی خوبصورت باتیں ہمارے بزرگان نے یہاں پہ بیان کیں خلافت احمدیہ کے حوالے سے، یوم خلافت کے حوالے سے. یہ خصوصی پروگرام ہم آپ کی خدمت میں اس وقت پیش کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں دو نوجوان تشریف فرما ہیں. میرے بائیں طرف بیٹھے مکرم محترم عبدالرحمن چام صاحب، اور چام صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں محترم شاہد محمود صاحب. تو ہم اپنے پروگرام کے پچھلے حصے میں یہ بات کرتے رہے کہ کس طرح نوجوان نسل کو بالخصوص خلافت احمدیہ سے وہ حدت ملتی ہے، وہ گرمی ملتی ہے جو زندگی کی حدت ہے، جو زندگی کی ضمانت ہے، جو ترقی کی ضمانت ہے. کس طرح وہ اس نیوکلیس سے چمٹتے، کس طرح وہ طاقت حاصل کرتے، اور کس طرح ان عظیم الشان گولز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں جو انہوں نے خلافت احمدیہ کی قیادت میں چلتے ہوئے حاصل کرنے. تو ہم ان کے ساتھ ہم نے سوچا اپنے نوجوانوں کو یہاں اسٹوڈیو میں بلائیں، ان سے بات کریں، ان سے خود پوچھیں، خود اپنے جذبات اور احساسات کو بتائیں کچھ. تو ہم عبدالرحمن چام صاحب سے بات کرتے ہیں. عبدالرحمن چام صاحب جو ہیں ان کا تعلق گمبیا سے ہے. اس وقت یہاں جامعہ احمدیہ یو کے میں متعلم ہیں اور درجہ خامسہ میں ہیں، یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ ایئر ہے ان کا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال یہ بھی مربی سلسلہ بن کے جامعہ احمدیہ یو کے سے فارغ ہو جائیں گے اور پھر انشاءاللہ فیلڈ میں جائیں گے. عبدالرحمن صاحب ہمیں اگر آپ یہاں پہ کچھ بتائیں، آپ کے دیکھیں خلیفہ وقت سے اتنی دور گیمبیا میں آپ کی پیدائش ہوئی، وہاں پہ پلے بڑے، تو کیسا تھا پھر، مطلب کیسے تعلق بلڈ ہوتا ہے؟ آپ ہمیں اپنا تجربہ بتائیں کہ اتنی جو ہے وہ ایک مکانی فاصلہ جو ہے، ایک جیوگرافیکل ڈسٹنس جو ہے وہ کیسے کم ہوتا ہے، کیسے ڈیولپ ہوتا ہے کوئی تعلق خلیفہ وقت کے ساتھ اتنی دور رہتے ہوئے؟ جزاکم اللہ ویسے صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل سے پیدائش سے احمدی ہوں اور خلیفہ وقت کے ساتھ تعلق بنتے خطوط کے ذریعہ سے بچپن ہی سے میرا ابو مجھ سے یہ نصیحت فرما کرتے تھے کہ حضور کے ساتھ ہمیشہ خطوط کے ذریعے سے وہ خاص تعلق بن سکتا ہے. سو اس کے ذریعے سے میں بچپن ہی سے ہمیشہ حضور کے خلیفہ رابع کے زمانے اس وقت خلیفہ رابع تھے. پھر یہ بھی میرا خواہش تھے کہ مربی اگر میں انشاءاللہ ایک دن میں مربی بن سکتا ہوں، اور حضور سے میں خطوط لکھتا رہا کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ انشاءاللہ جب میں بڑا ہوں میں مربی سلسلہ بن سکتا ہوں. ہر احمدی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے کیونکہ حضور لندن میں رہتے، ہم بہت دور ہیں. پھر اس وقت میرا ابو یہ نصیحت فرما کرتے رہے کہ آپ حضور کو خطوط لکھ کر ہمیشہ، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ماں باپ سے بھی زیادہ وہ تعلق ہے. اور ہمارے لوگ یہ پوچھ سکے کہ یہ کیسا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی دور رہتے جی اتنی دور رہتے ہیں. اور خطوط کے ذریعے سے حضور سے بہت تعلق بن سکتے ہیں. اور MTA پر وہ خطبات، وہ چلڈرن کلاس بھی، کیونکہ میرا بچپن ہی سے میرا خواہش ہے کہ حضور کے ساتھ وہ خاص تعلق بن سکتا ہے. اور جب بھی میں بیٹھ کر اور MTA پر دیکھا کہ حضور لڑکوں کے ساتھ وہ پیار، وہ اچھی تعلقات، اگلی تعلق بن سکتے ہیں. میرا بھی یہ خواہش ہے کہ ایک دن میں حضور کے ساتھ بھی یہ تعلق بن سکتا. بہت اچھا. تو آپ ہمیں یہ بتائیں، آپ خطوط لکھتے رہے سب کی خدمت میں، جس میں المومنین یہ دو طالب کی خدمت میں ایک تعلق بنا، جی آپ نے اس تعلق کو محسوس کیا. جی بالکل. پھر ظاہر ہے زندگی میں ایک وقت آتا ہے، جس طرح آپ بتا رہے ہیں، زندگی میں ایک وقت آتا ہے اپنے ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اپنے کریئر لینا ہوتا ہے. مربی بننے کی خواہش بہت پہلے سے تھی، کیسے پیدا ہوئی ہے؟ بچپن ہی سے میں وقفی نہ ہوں الحمدللہ. جی. اور جیسا کہ میں بتا رہا کہ حضور کو ہر وقت خط لکھتا رہا کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ میں مربی بن سکتا ہوں اب جب میں بڑا ہوں.
تو یہ چھوٹے ہوتے سے آپ لکھتے یہ چھوٹے سے. پھر وہ وقت آیا ہوگا جب آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا. جی. ہاں جی. تو پھر اس وقت کیسے ہوا؟ اچھا یہ فیصلہ مشکل تو نہیں ہے کیونکہ بچپن ہی سے خواہش ہے, اور الحمدللہ 2007 میں لیک احمد طاہر صاحب گمبیا میں گئے, وہ مرکز کے نمائندگی کے طور پر جلسہ سالانہ کے لیے, اور انہوں نے مجھ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جامعہ جانا چاہتے ہو. میں نے کہا کہ جی یہی ہے میرا وہ خواہش بچپن ہی سے. پھر میں نے خط لکھا تبشیر کو یا پرویس سیکرٹری کو, اور حضور نے رپلائی فرمایا کہ منظور ہے. یہ جب میں نے وہ اپروول لیٹر دیکھا, ایک ہی بات مجھے ذہن میں آیا کہ وہ خواہش بچپن ہی سے کہ حضور سے ملاقات, حضور سے قریب ہونا. میں نے کہا کہ یہی ہے میرا وہ خواہش, اور انشاءاللہ یہ خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ. پھر ہم تینوں تھے, میرے ہو عبداللہ ڈبا اور محمد بھائی گمبیا سے. پھر ہم نے ویزا بھی اپلائی کی. پہلی بار تو انہوں نے ہم ریجیکٹ کی کہ نہیں, لیکن میرا کوئی شک نہیں میرے ذہن میں کہ ہم ویزا ملیں گے انشاءاللہ, کیونکہ حضور نے اپروو کی دی یہاں سے. بہت اچھا. جی, کوئی روک نہیں سکتا کہ ہم یہ ویزا نہیں دیں. پھر ہم نے دعا تو جاری رکھے, حضور کو بھی خطوط لکھے دعا کے لیے, اور آخری پر انہوں نے ہم بلایا کہ آپ کی ویزا منظور ہے. بہت اچھا جی, بہت اچھا. چانسوں بھی آپ کے پاس آتے ہیں دوبارہ واپس. شاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ. شاہد محمود صاحب, آپ اس وقت یونیورسٹی آف سسیکس میں ہیں اور وہاں سے آپ الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانک انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ڈگری کے لیے آپ اس وقت جا رہے ہیں اس میں. وہاں پہ آپ بھی بچپن سے مطلب ایم ٹی پہ بھی دیکھا ہے ہمارے ناظرین نے, بچپن سے سبھی کلاسوں میں بھی آپ آتے رہے ہیں, حضور انور کی اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کرتے رہے ہیں. آپ اگر بتائیں کہ جس طرح یہ کریئر کی طرف آپ جب بڑھ رہے تھے, اس سے پہلے کا سفر اور پھر اس وقت جب وہ فیصلے کا وقت آتا ہے, تو کس طرح سے آپ بھی وقف نو کی تحریک میں ماشاءاللہ شامل ہیں, تو حضرت خلیفۃ المسیح کی رہنمائی کس طرح ایک وقف نو کے حاصل ہے؟ کچھ ہمیں بتائیں اپنا تجربہ, اور پھر اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ باقی کس طرح سے لوگ فیض حاصل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ جو میجر فیصلے کی گھڑی ہوتی ہے, جو وقت ہوتا ہے جہاں پہ زیادہ تر ینگسٹرز کنفیوز ہوتے ہیں, وہ تب ہوتا ہے جب جی سی ایس سی اور اے لیولز کا ٹرانزیشن ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت انسان اپنے کریئر کا فیصلہ کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک وقف نو ہونے کی حیثیت سے مجھے ایسی کوئی مشکل پیش نہیں آئی, کیونکہ خلیفہ وقت کی رہنمائی ہر وقت میرے ساتھ تھی. پڑھائی جی سی ایس سی کرنے سے پہلے جب میں نے کبھی بھی, جس طرح سے ہماری پرورش ہوئی پاکستان میں, اور والدین نے ہمیشہ سے بتایا کہ آپ نے مبلغ بننا ہے, اسلام اور احمدیت کی خدمت کرنی ہے, اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام دنیا میں پہنچانا ہے. تو یہی ہمیشہ سے سوچا تھا کہ میں نے جامعہ جانا ہے اور مربی بننا ہے. لیکن جب میں جی سی ایس سی کے رزلٹس حاصل کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, اور میں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور یہ میرے رزلٹس ہیں اور میں جامعہ جانے کی خواہش رکھتا ہوں, تو حضور نے جس طرح سے اس وقت مجھے ارشاد فرمایا کہ اے لیولز کریں اور اس کے بعد دیکھیں, اور جب اے لیولز کیا تو حضور نے اسپیسیفکلی جب الیکٹریکل اور الیکٹرانک انجینئرنگ کے لیے ارشاد فرمایا, تو ایسے لگتا تھا جیسے حضور میرے اندر دیکھ رہے ہیں, اور حضور ہر انسان کو اسپیسیفکلی سمجھتے ہیں کہ وہ کس چیز میں اس کا میکسیمم پوٹینشیل ہے, وہ کس چیز میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے, اور بہتر سے بہتر رنگ میں جماعت کی کس طرح سے خدمت کر سکتا ہے. اور اسی طرح حضور نے میرے جتنے اور واقفین نو ہمارے ساتھ کلاسز میں آیا کرتے تھے, کسی کو حضور نے فرمایا کہ آپ ڈینٹسٹری کریں, کسی کو حضور نے فرمایا کہ آپ میڈیسن میں جائیں, پھر کسی کو حضور نے فرمایا آپ جامعہ میں جائیں. تو ایسے لگتا ہے جیسے حضور بالکل ہر انسان کو سمجھتے ہوئے اس کو ہدایات دے رہے ہیں, اور تاکہ ہم بہتر سے بہتر وجود بن سکیں جماعت کے لیے. صحیح ہے. اس وقت یہاں اسٹوڈیوز میں تو ناظرین ہمارے پاس 2 واقفین نو بیٹھے ہوئے ہیں, تشریف رکھتے ہیں, لیکن اس وقت جو تعداد ہے اللہ کے فضل سے وہ 50,000 سے متجاوز ہے, 50,000 سے تجاوز کر چکی ہے. اس میں سے ہزاروں اس وقت ایسے ہیں
جو کریئرز اپنے سلیکٹ کر چکے ہیں. حضرت امیر المومنین عیاض اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی طرف سے انہیں رہنمائی حاصل رہی. کریئر سلیکٹ کرنے کے بعد ان کریئرز میں اس وقت وہ دین کی خدمت کی, انسانیت کی خدمت کی توفیق پا رہے ہیں. شاہد محمود صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہم بالکل متفق ہیں جناب کہ حضرت صاحب کا ہم دیکھتے ہیں مختلف مقامات پہ حضور تشریف لے جاتے ہیں, وہاں کے اسٹوڈنٹ سے, وہاں کے واقفین نو سے وہ پوچھتے ہیں حضور سے کہ حضور میں بڑا ہو کے کیا بنوں. اب یہ بڑا ایک براڈ کوسچن ہوتا ہے. پھر حضور اسے نیرو ڈاؤن کرتے ہیں, کون سے سال میں پڑھ رہے ہو, کیا پڑھتے ہو, گریڈز کس میں کیسے آتے ہیں, اپنا تمہارا ذاتی رجحان کدھر ہے, یہ کرنے کی کوشش کر لینا, نہیں تو یہ دیکھنا. ہاں جی, اور یہ کرنے کی بجائے یہ کر لو. بعض ایسے واقفین نو بھی ہیں کہ انہوں نے جب ایک ٹریک لے لیا ہوا تھا تو جب انہوں نے حضرت سے ملاقات ہوئی, حضور نے ان کو کہا کہ اس کے ساتھ یہ دیکھو یا اس کے بجائے یہ دیکھو. انہوں نے وہاں پہ اپنا اور اللہ تعالیٰ ان کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بڑی گہری حکمت تھی کہ انہیں اس میدان میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی. تو یہ بات آپ کی بڑی اچھی ہے کہ حضرت صاحب گویا ہر آدمی کو ایک ٹیلر میڈ, کسٹمائزڈ جو رہنمائی ہے اس کے لیے وہ فرماتے ہیں. جی, تو ہم کس طرح پھر جو کریئر کی سلیکشن ہے وہ پھر آپ نے اس طرح سے کی اور آپ. ہاں جی جی, جب میں حضور کے پاس اے لیولز کے بعد حاضر ہوا تو میں نے حضور سے درخواست کی کہ حضور اب انجینئرنگ میں بہت ساری فیلڈز ہیں, الیکٹریکل انجینئرنگ ہے, کیمیکل ہے, بایو میڈیکل انجینئرنگ ہے, تو کون سی انجینئرنگ میں کر سکتا ہوں, کیونکہ میں نے تو کبھی انجینئرنگ کے بارے میں اس سے پہلے سوچا نہیں تھا. لیکن چونکہ حضور نے ریزلٹس کا پوچھا, میتھمیٹکس فزکس وغیرہ میں ریزلٹس بہت اچھے تھے, تو حضور نے پھر فرمایا کہ ساری انجینئرنگس کو نیرو ڈاؤن کر کے, جس طرح سے آپ نے بھی فرمایا, حضور نے پھر بتایا کہ الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانک انجینئرنگ کریں. اب میں وہ تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کوالیفائی کرنے والے ہیں. عبدالرحمن شام صاحب آپ کے پاس واپس آتے ہیں. ہمیں یہ بتائیں, حضرت کی خدمت میں دعا کے لیے لکھا, آپ کی خواہش تھی جامعہ آنے کی, حضرت نے اسے منظور فرمایا عذرائے شفقت, آپ جامعہ میں آ گئے. آپ تو جامعہ کا سفر تقریباً تمام ہوا جاتا ہے, آگے فیلڈ ہے. یہ وقت جو ہے اس میں خلیفہ وقت کے ساتھ آپ کا تعلق بحیثیت ایک طالب علم جامعہ احمدیہ کہ کس طرح سے رہا ہے, کچھ ہمیں بتائیں اس کا. الحمدللہ رب العالمین, جامعہ کے طلباء ہونے کے لیے ایک خاص چیز ہے کہ ہم حضور سے ہمیشہ یا مہینے میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ ملاقات, حضور سے ملاقات ہوئے ہر جامعہ طلباء کو. اور یہ ملاقات میں حضور سے سوال پوچھتے ہیں اور حضور سے حضور ہم سے نصیحت بھی کرتے ہیں. اور شروع سے جب میں آیا تھا کہ میرا کوئی خاص میرا گھر میں تو تربیت ہی ہے, لیکن حضور سے وہ تربیت جس نے ہم نے حاصل کی وہ مختلف ہے, کیونکہ آپ جانتا ہے کہ حضور آپ پر نظر ہے ہمیشہ. اور یا آج کل تو ہم ہر ہفتے میں ڈائری لکھ کرتے رہے جی حضور بیچتے ہیں حضور کو, اور یہ ہمارے لیے ایک مددگار ہے, کیونکہ آپ جانتا ہے کہ حضور کو آپ کا ہر قدم پر دیکھتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں جامعہ میں. اور یہ ہمارے لیے ایک, جیسا کہ میں نے فرمایا کہ ایک مدد کی چیز ہے. بہت اچھا, کیونکہ بالکل جب میں پتا ہے کہ حضور نے مجھے میرا قدم پر دیکھا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں, پھر میں احتیاط سے درست راستے پہ قدم اٹھائیں گے. عبدالرحمن صاحب یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ چھوٹے ہوتے سے آپ دیکھتے تھے ایم ٹی کے اوپر نظر آتی تھیں آپ کو کلاسز میں بچے بیٹھے ہوتے تھے حضور کے ساتھ. ہاں جی جی, تو ہمارے ناظرین نے آپ کو بھی جامعہ کی کلاسز میں بیٹھے دیکھا ہوگا حضرت صاحب کے ساتھ جو ہوتی ہیں. ہاں جی, ان کا بھی ایک بڑا گہرا انسان کے اوپر ایک بڑا گہرا اثر ہے. ہاں جی, جامعہ کے طلباء کا خاص طور پہ اس میں جو ہے وہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا کیا. ہاں جی, تو ہمیں یہ بھی اپنے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ عبدالرحمن شام صاحب جو اس وقت اردو بول رہے ہیں, یہ پہلے آتی تھی آپ کو جامعہ آنے سے پہلے؟ تو نہیں آتی تھی. نہیں, آپ نے بالکل اسکریچ سے شروع, کیونکہ میں نے اس وقت بھی ان سے ملاقات رہی ہے جس وقت یہ آئے تھے یہاں پہ, تو بالکل اردو کا ایک حرف ایک لفظ نہیں آتا تھا. یہ اردو زبان میں پہ سیکھی, اردو زبان میں لگ فل سے علیہ السلام کی کتب پڑھنے کا بھی موقع ملا ہوگا. جی, کون سی پڑھی, کوئی 2-4 نام بتائیں ہمارے ناظرین کو بھی موٹیویشن ذرا پیدا ہو کہ ہم نے اردو سیکھنی ہے, ہم نے مسیح پاک علیہ السلام کے علم الکلام کو پڑھنا ہے. جی, اب آج کل تو الحمدللہ
मैंने रूहानी क़ज़ाइन पहले से शुरू कर दी, लेकिन इसी मेरे ज़ोर से नहीं पढ़ा। फिर मेरे हजूर ने मेरे नसीहत फरमाया कि आप रूहानी क़ज़ाइन शुरू करें, पढ़ाई के शुरू, क्योंकि उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। फिर मैं आजकल तो बुराइन अहमदिया के पढ़ने के शुरू किया है। जी बहुत खूब जी, बहुत अच्छे माशाल्लाह। शायद महमूद साहब आपसे आखिरी बात हम करते हैं और फिर इस सेगमेंट को यहाँ पे क्लोज़ करेंगे, आगे चलेंगे। आप हमें ये बताएं, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, जो जितना मेरा मैं तजुर्बा तो नहीं कहूँगा, मुशाहिदा है, या जितने लोगों से जितने वाक़फ़ीन हैं उनसे बात करने का मुझे मौका मिला है, आप हमें फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दें। जिस वक्त ये तहरीक का आगाज़ हुआ है तो वालिदैन ने कमिटमेंट की थी, हाँ जी, कि हम अपने बच्चे, जो हमारे पैदा होने वाला बच्चा है, हम उसे दीन की खिदमत के लिए वक्फ़ करेंगे। फिर बाद में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो बच्चे होश की उम्र को पहुँचें और शऊर की उम्र को पहुँचें तो वो तजदीद करें अपने इस अहद की। हज़ारों वाक़फ़ीन नौ हैं, अक्सर हैं जिन्होंने तजदीद, अक्सरियत, बल्कि जो उस उम्र को पहुँचते हैं वो अक्सरियत उनमें से तजदीद करती है। ये तजदीद का फ़ैसला मैं समझता हूँ कि अगर हज़रत साहब की रहनुमाई ना होती तो शायद ये कभी मुमकिन ना होता। आप एग्री करेंगे इस बात के साथ? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है कि मैं 100% एग्री करता हूँ इस बात से, लेकिन इस फैसले के अंदर जो सबसे मेजर डिसीजन का जो रीज़न है वो ये है कि हज़रत खलीफतुल मसीह हज़रत अमीरुल मोमिनीन की जो मोहब्बत है और जो क़ुर्बत है वो उससे इंसान सोच ही नहीं सकता कि कैसे दूर जाए। तो जितना प्यार हुजूर कभी भी हर दफ़ा जब भी ख़त लिखें या मुलाकात के लिए जाएं या क्लासेस में हुजूर से जो भी इंटरेक्शन हो, उस तमाम वक्त के दौरान जितना प्यार, जितनी मोहब्बत खलीफा वक्त से एक वक्फ़े नौ बच्चे को मिलती है, वो कोई भी वक्फ़े नौ बच्चा ये सोच ही नहीं सकता मेरे ख़्याल से अपनी ज़िंदगी में कि वो उस क़ुर्बत से दूर जा सके। क्योंकि जब हम क्लासेस में बैठे होते हैं तो अक्सर ऐसा ही महसूस होता है कि हम उस वक्त से बहुत करीब अपने आप को महसूस करते हैं, या एक जहन में इमेज बना सकते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा होता होगा जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हज़रत असहाब कराम मस्जिद नबवी में बैठे होंगे और हज़रत अबू हुरैरा का वो दूध का वाक़या, और वो सारी चीज़ जहन में आती है कि ये छोटे छोटे वाक़यात जो उस वक्त होते थे। तो जब हुजूर की क्लासेस में हम एक अल्लाह ताला से जो सबसे करीब तरीन इंसान, करीब तरीन वजूद इस वक्त मौजूद है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हज़रत मसीह इस्लाम का नुमाइंदा है, उसके सामने, उसके करीब हम इतनी मोहब्बत के हक़दार हो रहे हैं, तो इससे दूर जाना तो सोचने से। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, यहाँ पे हम अपने सेगमेंट को क्लोज़ करेंगे, आगे हम एक वक्फ़ा लेंगे और फिर थोड़ी और गुफ्तगू आपके साथ इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के हवाले से बाकी है। आपके सामने इस वक्त नौजवान बैठे हैं, अहमदी नौजवान, जमात अहमदी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान, वो नौजवान हैं। एक अहमदी शायर का मुझे शेर इस वक्त याद आ रहा है कि कदम बढ़ा दिया हमने तेरे कदम के साथ, हमें ख़बर भी नहीं कौन से ये ज़ीने हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये ज़रूर इसमें मैं इजाफ़ा करूँगा कि अहमदी नौजवान ने दुनिया के दीगर तमाम ज़ीनों को देखा, भाला उसके सामने थे, उसे पता था ये ज़ीना यहाँ जाता है, ये वहाँ जाता है, वहाँ जाता है, लेकिन उसने उस ज़ीने का इंतखाब किया जिसमें वो ये कह सके कि कदम बढ़ा दिए हमने तेरे कदम के साथ। खलीफतुल मसीह की सिमत में चलना, आपकी आँख के इशारे को, आपके अबरू के इशारे को देखना और फिर ये समझना कि जिस तरफ मेरा इमाम मुझे लेके जाना चाहता है वही रास्ता मेरे लिए सबसे दुरुस्त, सबसे अच्छा और सबसे मुफीद होगा, और वही रास्ता जमात अहमदिया के लिए मुफीद होगा। ये एक अहमदी नौजवान को ये सादत हासिल है कि वो अपने इमाम के पीछे चलने का जज्बा और ख्वाहिश रखता है, और उस ख्वाहिश की तकमील अल्लाह ताला अपने ख़ास फजल से करता है। तो नाज़रीन, एक वक्फ़ा और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खिलाफत का जो असर हुआ है मेरी ज़िंदगी में वो तो बचपन से ही हुआ है, चाहे वो हुजूर के साथ मजलिस इरफ़ान, हज़रत खलीफतुल मसीह राबे के साथ मजलिस इरफ़ान में हुआ हो, या उनकी सैटरडे क्लास जो इंग्लिश में मैं जाता था उसके साथ हो, या उनके साथ पर्सनल मुलाकात में भी हो। खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ के साथ जो कांटेक्ट रहता है, जो कांस्टेंट कम्युनिकेशन रहती है उनमें, उनके साथ एज़ अ वक्फ़ नो, वो किसी और तरह एडवाइस उस तरह की मिलती नहीं है आपको। जिस तरह हुजूर देते हैं आपको एडवाइस, इम्पार्शल एडवाइस,
اور آپ کی بہتری کے لیے ایڈوائس دیتے ہیں، تو اس طرح کا آپ کو اور دنیا میں کہیں مل نہیں سکتا۔ احمدی والدین کی سب سے قیمتی متاع خلافت کا خزانہ ہے، اور اس خلافت کی محبت بٹھانے کے لیے وہ بچپن سے بچوں کی اس رنگ میں تربیت کرتے ہیں کہ ان کے دل میں خلافت کی محبت اور احترام بیٹھ جائے۔ وہ بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے لیے دعا کے خطوط لکھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کی زندگی کے ہر مرحلے میں ان کے لیے حضور سے رہنمائی اور دعائیہ خطوط لکھتے رہتے ہیں۔ بحیثیت والدین ہم کوشش ہمیشہ یہ کرتے رہے ہیں کہ بچوں کو حضور کے پیچھے نمازیں پڑھوائیں، جمعوں پہ لے کے جائیں، حضور کی کلاسز میں شمولیت اختیار کریں وہ، اور یہاں پر کیونکہ ہمارے بچے خلافت کے سائے تلے پروان چڑھے ہیں، اس لیے بہت خوش قسمتی ہے کہ ساری سعادت ان کو بچوں کو نصیب ہوئی کہ وہ حضور کی کلاسز میں شامل ہوتے رہے ہیں۔ والدین کے لیے خوش قسمتی ہے کہ جب ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ ان کی جو نسل ہے وہ ان کی اولاد جو ہے وہ خلافت کے ساتھ ایک زندہ تعلق رکھتی ہے، تو ان کو یہ سکون ہوگا کہ اب ان کی نسلیں محفوظ ہیں۔ ہم بچپن ہی میں جایا کرتے تھے والد صاحب کے ساتھ، اور دوبارہ جلسہ سالانہ پہ جاتے تو حضور کی ہم نے یہ ایک شفقت دیکھی اور ان کی یادداشت دیکھی کہ وہ فوراً پہچان جاتے تھے کہ میاں تم خالد ہو۔ تو ہم حیران ہو جاتے تھے بچپن میں کہ حضور تو ہزاروں آدمیوں کو دیکھتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، اور یادداشت اتنی ہے، وہ خدا داد طاقت تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ خلافت میری زندگی کا وہ اہم ترین حصہ اور وہ نعمت ہے جو کہ مجھے وہ مدد، وہ حوصلہ اور وہ رہنمائی عطا کرتی ہے جو کہ کوئی اور دنیاوی رشتہ نہیں دے سکتا۔ جب بھی میں حضور کے ساتھ ملاقات کرنے جاتی تو حضور مجھ سے پوچھتے کہ میں کس کلاس میں پڑھ رہی ہوں، کن چیزوں میں مجھے دلچسپی ہے، اور ہر بچی کی طرح مجھے بھی بہت خوشی محسوس ہوتی جب حضور کے بابرکت ہاتھوں سے مجھے چاکلیٹ ملتی یا پین ملتے۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو حضور مجھے وقف نو کلاسز سے پہچاننے لگے، اور اس بات سے مجھے بے حد خوشی ہوئی، اور یقین ہی نہیں آتا تھا کہ حضور اتنے سارے لوگوں میں سے مجھے بھی پہچان سکتے ہیں۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ ہم سب سے کتنا پیار کرتے ہیں اور ہم سب کو اہمیت دیتے ہیں۔ مجھے اپنے پرسنلی واقعہ یاد ہے کہ جب میں نے بی ایس سی کی تو مجھے میرے والد صاحب جو تھے وہ خلیفہ ثالث رحمہ اللہ کے پاس لے گئے، تو خلیفہ ثالث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اپنا رزلٹ لے کر آؤ۔ تو چنانچہ میں اگلے دن اپنا رزلٹ لے کر گیا، تو اس میں حضور نے خاص طور پہ پیور میتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس میں ایم ایس سی کرنی ہے۔ تو اس طرح والد صاحب کو بھی تسلی ہو گئی، اور میری جو ایم ایس سی تھی وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی اچھی طرح ہوئی نامساعد حالات میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھی پوزیشن عطا فرمائی۔ آگے ہمارے جو بچے ہیں ہم ان کو بھی یہی تلقین کرتے ہیں کہ خلیفہ وقت سے تعلق رکھیں۔ بہت سی برکات ہے جن کا بے شمار برکات ہے جن کا بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن خلیفہ وقت کی ایک شخصیت ایسی ہے جو ہر بچے کو بھی اٹریکٹ کرتی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارا جو پوتا ہے وہ بھی جب خلیفہ وقت کا خطبہ آ رہا ہوتا ہے تو بڑے غور سے سنتا ہے۔ تو یہ خلیفہ وقت کی شخصیت ہے جو کہ ہمیں اپنی طرف محبت سے بلاتی ہے۔ چھوٹے ہوتے سے لے کر آج تک وقف نو کلاسز میں شرکت کرنے کی توفیق مل رہی ہے، اور ان کلاسز سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کے علاوہ حضور سے جو ایک بہت گہرا تعلق قائم ہوتا ہے ہم سب کا، وہ ایک بہت اسپیشل ریلیشن شپ ہے میرے لیے، اور میں وہاں بیٹھے ہوئے بہت خوش قسمت فیل کر رہی ہوتی ہوں کہ میرے ذہن میں جو بھی سوال آتا ہے وہ چاہے مذہبی ہو یا دنیاوی ہو، میں وہ اس کا جواب مجھے فوراً مل جاتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی نے زندگی لینی ہے، ایمان لینا ہے، حفاظت لینی ہے، تو اس کو وابستہ ہونا پڑے گا خلافت احمدیہ سے، اور خلافت احمدیہ ہماری شان ہے، ہماری جان ہے، اور ہم اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، اور ان کے ہر احکام کی ہمیں پاسداری کرنی چاہیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام یوم خلافت کے حوالے سے خصوصی نشریات کا حصہ ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں خلافت احمدیہ کے حوالے سے، اور خلافت خمسہ کے مبارک دور میں جماعت احمدیہ کو حاصل ہونے والی ترقیات، فتوحات، جس طرح سے جماعت احمدیہ
خلافت کی نعمت سے فیض اٹھاتی ہے اور اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، کس طرح جو ہے وہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ہر قدم پر بڑی محبت اور بڑی شفقت سے جماعت احمدیہ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور ہم آج یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ فیوز اور یہ برکات صرف جماعت احمدیہ تک محدود نہیں ہے۔ خلافت احمدیہ ایک ایسا سرچشمہ ہے فیض کا جس سے تمام دنیا استفادہ کرتی ہے اور مستفیض ہوتی ہے، جو ہونا چاہتے ہیں، جو اس طرف توجہ کرتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین ہم نے MTA پہ بھی دیکھا ہے، سنا ہے، ریویو میں پڑھا ہے، اپنے لٹریچر میں پڑھا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ حضور انور کا پیغام جو ہے حضور دنیا کے کناروں تک اپنے پیغام کو بھیجتے ہیں، اور بالخصوص ایسے لوگوں تک جو لوگ کہ دنیا کے اہم فیصلے کرنے میں اس وقت انوالوڈ ہیں، جن لوگوں کے سپرد جو ہے وہ دنیا کے اہم فیصلے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ تمام دنیا کے لیے یہ فیض کا چشمہ جو ہے یہ جاری ہے، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے بھی ہیں۔ اس سیگمنٹ میں جو ہم ابھی اس وقت گفتگو کرنے لگے ہیں، ہمارے ساتھ مجلس خدام احمدیہ UK سے محترم حاذق رحمان صاحب اور محترم جمال اکبر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ان سے ہم لوگ بات کریں گے۔ آج پہلے بھی جی پروگرام کا جو پچھلا حصہ گزرا اس میں ہم بات یہی کر رہے تھے کہ نوجوانوں کا ایک حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے، جس سے وہ انرجی حاصل کرتے ہیں جو ان کو زندگی کے مختلف کام کرنے کی طاقت دیتی ہے، اور اس کا فوائد ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دنیا کو بھی نظر آ رہے ہیں، دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ جماعت احمدیہ کے نوجوان اس سورس آف انرجی سے انرجی لیتے ہیں اور پھر اس انرجی کو عام کرتے ہیں۔ تو ہم ابھی آپ لوگوں کے ساتھ اسی سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کچھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے فرسٹ ہینڈ تجربات جو ہیں اس بارے میں وہ ہمیں بتائیں، اور وہ ہم تاکہ ان سے دیکھیں اور ہمارے ناظرین بھی دیکھیں۔ تو حاذق رحمان صاحب، ایک آپ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں، آپ مجلس خدام احمدیہ کے خود بھی ممبر ہیں، اور تبلیغ کے کاموں میں جو ہے وہ اللہ کے فضل سے خدام احمدیہ کو، یعنی کہ جماعت احمدیہ کے نوجوانوں کو بڑی توفیق ملی ہے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے کی اور ایکٹیولی حصہ لینے کی۔ ہمیں یہ بتائیں کہ اس دور میں، اور اس خاص طور پہ یہ مغربی ممالک کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پہ مٹیریلزم اس وقت جو ہے اپنے بوم پہ ہے، ہاں جی، اپنے عروج پہ اس وقت مادہ پرستی میں نظر آتی ہے، جب ہم پیغام لے کے جائیں، ایک تو یہ کہ کیا طریقے آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں پیغام پہنچانے کے، اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ریاکشن لوگوں کا کیا ہے۔ حاذق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ آصف صاحب۔ یہ تو خلافت احمدیہ کے برکات ہے جس کی وجہ سے ہم نے حضرت امیر المومنین سے ہدایت پا کے اور ارشاد پا کے، پہلا جو 3-4 سال پہلے حضرت صاحب نے جو فرمایا تھا کہ ہر گھر میں جا کے جماعت احمدیہ کا پیغام پہنچائے تاکہ لوگ کم سے کم یہ تو پتہ چلے ہم کون ہیں اور مسیح علیہ السلام اور اصل اسلام کا مقصد کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں جماعت احمدیہ UK کے ساتھ مل کے خدام احمدیہ ہر گھر میں جا کے نوک کر کے لیفلیٹ جماعت کے تعارف کرواتے ہوئے لیفلیٹ دینے کی کوشش کرتے رہے، اور اس میں بڑی فائدہ ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ لوگوں کو تعارف ایک قسم کا پیدا ہوا ہے کون لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے حاضر صاحب، میں اگر آپ کو ایک بات پوچھوں، جب ہم کہہ رہے ہیں نا لیفلیٹنگ اور لیفلیٹ بھیجنا، جس معاشرے میں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں نا، خاص طور پہ مغربی دنیا، یہاں لیفلیٹنگ ایک بڑا عام رجحان ہے۔ ہاں جی، مطلب سو مینی لیفلیٹس کم تھرو یور لیٹر باکس ایوری مارننگ، صبح اٹھتے ہیں بہت سارے آئے ہوتے ہیں۔ ہم جو لیفلیٹ میں جس میں ہم اسلام کا اصل پیغام دے رہے ہیں، ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ، کیسے مختلف ہے اس عام لیفلیٹنگ سے؟ کوشش یہی ہے، اور ہم یہی جو خدام ساتھ جاتے ہیں ان کو یہی بتاتے ہیں کہ نوک کریں ڈور میں، اور مسکراتے ہوئے ان کو گریٹ کرتے ہوئے، پیس یا بلیسنگز کا گریٹ کرتے ہوئے ان کو یہ ہاتھ میں پکڑائیں اور تعارف کروائیں۔ یہ جماعت احمدیہ، سوری ہم نے آپ کا ٹائم لے لیا، لیکن 2 سیکنڈ کے لیے ہم تعارف کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لو فار آل ہیٹڈ فار ہمارا مقصد ہے، اور اس طرح تھوڑا سا تعارف کروا کے ہمارے بارے میں انفارمیشن اس میں ہے۔ اگر آپ مزید معلومات اگر آپ کو چاہیے تو ہمیں اس ڈیٹیلز میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں لوگ بہت متاثر بھی ہوئے ہیں۔ پرسنل ایکسپیرینس حضرت صاحب نے خود فرمایا تھا ایک 2 دفعہ خطبات میں کہ مجھے خود اور خدام کو، یہ ایسے ینگ خدام جو پہلے جانے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ لیفلیٹنگ کا کیا مقصد ہوتا ہے، ایک سیشن کے بعد پھر آ کے کہتے ہیں اگلے دفعہ ہم نے کب جانا ہے۔ یہ والی تاثرات لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی یہ پیدا ہوئے۔ اور میں اگر اپنا ایک ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں تو ایک دفعہ ریڈنگ کے قریب ایک جگہ گئے تھے ہم، ایک گاؤں میں، تو ایک
घर में मैंने नॉक किया, मेरे साथ एक तो और खुदाम थे, इधर उधर नॉक करके हमने दे दिया लीफलेट, वापस निकल के बाहर निकल के तारुफ करवा के उसने कहा बहुत अच्छा काम है। फिर 2 मिनट बाद यही आदमी हमारे पीछे भाग के आ रहे हैं, मैंने सोचा कुछ मसला तो नहीं हुआ, आके फिर एकदम गले मिला, वो कहते हैं ये बहुत अच्छा काम है, ये इसको जारी रखना ज़रूर। ये इस तरह के बहुत से वाक़यात, ये एक कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले बात हुई थी, मैंने सोचा ये भी आपको बहुत अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ा अच्छा कि आपने बताया, क्योंकि मेरे हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। जिस तरह मैंने आप ये भी पूछा ना आपसे कि क्या उसी तरह से लीफलेट डाल दिया जाता है किसी लेटर बॉक्स के थ्रू या उनको दिया जाता है, जो आपने बताया बड़ा अच्छा तरीका। फिर वो नेचुरली ये जानना चाहते हैं व्यूअर्स के रिएक्शन क्या होता है, लोग आखिर आगे से उनके तासुरात क्या होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा दिलचस्प आपने बात हमें बताई। हम आपके पास अभी आते हैं, दोबारा वापस तबलीग के हवाले से अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। नाज़रीन, हम इस वक्त जो खिलाफत अहमदिया के हवाले से ख़ुसूसी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, इस वक्त हम उसमें बात ये कर रहे हैं कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़ की ख़ुसूसी रहनुमाई में किस तरह से जमात अहमदिया के नौजवान अपनी तमाम तर दूसरी जो मसरूफ़ियात हैं, ज़ाहिर रोज़गार के मसाइल भी साथ के साथ चलते हैं, उन्होंने रोज़गार भी हासिल करना है, और उसके साथ जो है वो किस तरह से वो दीन की खिदमत के लिए, तबलीग के लिए, रफ़ाही कामों के लिए वक्त निकालते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ खिलाफत अहमदिया की मोहब्बत जो उनके दिल में है और खलीफा वक्त के दिल में जो उनके लिए मोहब्बत और शफ़क़त और रहनुमाई का एक चश्मा है, ये उसके ज़रिए से हम ये करिश्मात देखते हैं। ऐसे ही ना सब आप भी माशाल्लाह का काम करते हैं ना, कुछ बताएं भी, क्या आप जॉब करते हैं ना? हाँ जी, मैं एक बैंक में काम करता हूँ और सुबह 7-8 बजे घर से निकलना होता है और शाम को 6-7 बजे के बाद घर पहुँचता हूँ। बहुत खूब। तो इसलिए यही एक मकसद जो हज़रत साहब ने हमारे लिए दी है, इसी के बरकत हम फैज़ उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया से ये बताने का। देखें 6-7 बजे मेहनत करके एक नौजवान वापस आता है अपने काम पे जहाँ पे भी वो है, उसके बाद उसने जो है वो तबलीग का पैगाम लेके निकलना है और मुस्कुराते हुए निकलना है। वो सारे दिन की थकावट के बाद मुस्कुराहट चेहरे पे सिर्फ तभी रह सकती है जब दिल में कोई ऐसी इश्क की शम्मा रोशन हो जिसकी वजह से जो है वो चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी उसके बावजूद। जमाल अकबर साहब, आपको अल्लाह के फल से जो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़ की ख़ुसूसी रहनुमाई है मजलिस खुदामुल अहमदिया के लिए, क्योंकि मजलिस खुदामुल अहमदिया का सबसे बड़ा बैनर जो है वो तो है ही खिदमत खल्क़ का, हाँ जी, जिस तरह के उसके नाम से भी ज़ाहिर है, खुदाम हैं, खिदमत करने वाले हैं और तमाम बनी नौ इंसान की खिदमत करने वाले हैं। आप हमें ये बताएं कि ये अभी जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में भी बात हुई कि ये सिर्फ जमात अहमदिया तक महदूद नहीं है, तमाम बनी नौ इंसान तक जो है वो हम चाहते हैं कि ये खैर का मैसेज जो है पहुँचे। तो आप लोग किस तरह से लोगों को अप्रोच कर रहे हैं? क्या इस वक्त कोई स्ट्रेटजी है जिसके तहत आप लोग चलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह साहब ने खिदमत खल्क़ के बारे में पूछा, तो हजूर की एडवाइस के साथ काफ़ी शोबे हैं खिदमत खल्क़ में। एक है ब्लड डोनेशंस का, क्योंकि आजकल यूके में ब्लड का बहुत जो एशियंस का है वो बहुत मुख्तलिफ़ टाइप का होता है, तो वो बहुत कम मिलता है लोगों को। तो इसलिए हमने सब खुदामों को इंकरेज किया हुआ है कि हम बढ़ चढ़ के हम दें, क्योंकि ये भी एक सदका होता है। तो ये भी नेशनल ब्लड सर्विस के साथ एक मीटिंग भी थी, वो बड़े खुश हुए हैं कि हम इस तरह से हम कर रहे हैं, क्योंकि हम वाहिद मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह से हम बाकायदगी से दे रहे हैं खून। दूसरा ये है कि हम ट्री प्लांटिंग भी बहुत करते हैं। माशाल्लाह अब पिछले साल से over 70,000 trees have been planted in the UK। तो हम गवर्नमेंट वालों के साथ भी मिलके कर रहे हैं और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी मिलके कर रहे हैं। जी, मिलके कर रहे हैं से आपका मतलब है कि आप लोग अपनी सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ जी, यू आर मेकिंग देयर वर्क ईजियर। जो नेकी का काम वो कर रहे हैं, आप उसमें उनके लिए जो है वो सहूलत पैदा कर रहे हैं। हाउ डज दिस रियली वर्क? ट्री प्लांटिंग है, इससे हम कैसे देखें, क्या खिदमत इससे इंसानियत की होती क्या है? ट्री प्लांटिंग का ये कि ट्री इज़ अ सोर्स ऑफ लाइफ। जो दरख्त होता है वो इसमें से ऑक्सीजन निकलती है और दरख्त के नीचे आप बैठ के उसकी छाँव में बैठ के आप भी आराम फरमा सकते हैं। तो ये भी एक दिस आर ऑल बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज एंड इट्स गुड फॉर द एनवायरनमेंट। और यहाँ पे काफ़ी जो नौजवान हैं जो आजकल के हैं जो गैर जमात के हैं, वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ते, वो नहीं सोचते इन्वायरमेंट के बारे में या ट्रीज़ के बारे में। तो लोग काफ़ी मुतासिर होते हैं हमारे काम से कि हम इतने नौजवान इकट्ठे होके जाके ये ट्री प्लांटिंग कर रहे हैं, वो बहुत हैरान होते हैं। बिल्कुल। एक दफ़ा हमारे घर के करीब एक था विद डाउनलैंड्स प्रोजेक्ट, वहाँ पे गए हुए थे, तो फ़ोन पे बात हो रही थी, तो वो एक लेडी मुझे कहती है कि
Is this 6 to 7 or 60 to 70? اچھا. تو وہ خود حیران تھی کہ اتنے سارے نوجوان ایک ساتھ آ کے ہماری مدد کر رہے ہیں. تو بہت خوش ہوئے ہمارے کام سے. جو کام وہ ایک مہینے میں نہ کر پائیں ہم ایک دن میں ہم کر سکیں. جمال صاحب مجھے یہ بتائیں, اکثر لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ دعویٰ تو ہمارا نہیں ہے کہ اس وقت اور کوئی جو ہے وہ خدمت نہیں کرتا, بہت ساری رفاہی تنظیمیں ہیں وہ خدمت میں مصروف ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ہاؤ از دی احمدیہ یوتھ ایسوسیشن مجلس خدام الاحمدیہ یا خدمت خلق جماعت احمدیہ, ہاؤ آر دے ڈسٹنکٹ فرام دی ہول لاٹ, باقی جو لوگ ہیں ان سے کس طرح منفرد نظر آتی ہیں؟ تو ہماری ڈسٹنکشن یہ ہے کہ ہمارے پاس خلیفہ ہے, خلیفہ وقت ہے. باقی جو آرگنائزیشنس ہیں مسلمان ہوں یا جو بھی ہیں دوسرے بھی ہیں وہ اتنے آرگنائز نہیں ہیں. ایک اگر کوئی جیسے یہ ڈیزاسٹر جو تھا فلڈ ریلیف کا, اس میں بھی ہمارا بہت زیادہ کام تھا. تو حضور نے بھی فرمایا تھا کہ ہمیں بھی اس فلڈ کے کاموں میں شامل ہونا چاہیے. تو ماشاءاللہ سے ہمارے یو کے خدام چاہے وہ یارکشائر سے ہوں یا ساؤتھ سے ہوں یا ساؤتھ ویسٹ تک جتنی بھی ہیں ہم سب نے فلڈ میں حصہ لیا, قربانیاں دی ہیں, حالانکہ ہمیں کوئی فلڈ کا ایکسپیرینس نہیں تھا. بالکل جو ریلیف کام تھا. اور اس میں بھی بہت لوگ بہت متاثر ہوئے کیونکہ فلڈنگ ہمارے علاقوں میں نہیں ہوئی اتنی زیادہ. تو لوگ یہ حیران تھے کہ ہم کس مقصد سے وہاں جا کے کام کریں. نہ تو ہمیں کوئی فنڈنگ ملتی ہے, نہ کوئی پیسے ملتے ہیں, نہ ہم کوئی پولیٹیکل کیمپین چلا رہے ہیں. تو لوگ وہاں بہت حیران تھے کہ آپ یہ کیوں ہماری مدد کر رہے ہیں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. وہاں سمرسیٹ میں ایک یہودی عورت تھی, تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو جو بیج بنا ہوا ہے مرسی فار مین کائنڈ, ہم بھی مین کائنڈ میں شامل ہیں. تو ہماری جو محترم خدمت خلق یوسف صاحب نے کہا تھا کہ ہاں مین کائنڈ از ایوری باڈی. تو یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ لوگ مشکل میں ہوتے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری کمیونٹی آپ کی مدد کرنے آتی. تو یہ بھی وہ بھی حیران تھی کہ اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ ایوری باڈی, سب کے لیے. بالکل, تو بہت حیران تھی. بہت اچھا, بہت خوب, جزاک اللہ. جمال صاحب, حاذق صاحب, واپس تبلیغ کی طرف اگر ہم آتے ہیں, تبلیغ اس زمانے میں بہت زیادہ چیلنجنگ ہے. ہاں جی, کیونکہ جو دوسری بہت ساری نئی ایجادات ہوتی چلی جا رہی ہیں, بہت ساری زیادہ ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ, کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے خاص طور پہ اس میں یہ ہے کہ دیر از این انفلکس ہے, بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ موجود ہے. ایسی چیلنجنگ سچویشن میں جس میں ہر طرح کی انفارمیشن موجود ہے, ٹیمپٹیشنز ہیں, سب کچھ ہیں, یہ بھی ہے کہ دوسرے لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہے انٹرنیٹ کے اوپر ہے, ہم وہاں پہ کیسے جو ہے کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور کیا کوشش کرتے ہیں؟ کوشش یہی ہوتے ہے کہ پہلے ہمارا ایمان پختہ کرے, پکا کرے, اور جو ہدایات جو خلیفہ وقت ہمیں دے رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام آگے بڑھائے. تو حضور نے اکثر یہی ہمیں یاد کروایا کہ جہاں پہ جو چیز کہنا چاہیے وہ کہو, آگے نہیں نہ پیچھے. کیونکہ اگر کوئی اسلام اور پیس کے بارے میں کہہ رہے ادھر اسپریچولیٹی کے بارے میں, روحانیت کے بارے میں ہم بات کرنے لگے تو پھر ظاہری بات ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. خاص طور پہ انٹرنیٹ میں جہاں ٹویٹر ہے یا ادر اس طرح کے ادر جو مختصر لفظ میں آپ نے اپنے بات پہنچانا ہے. تو یہی ہے کہ اسٹک ٹو دا پوائنٹ, بی فرینڈلی. تو یہی ہم کام کرتے ہیں. اگر کوئی زیادہ وہ ہاسٹائل لگ رہے ہیں یا چائے کے لیے بلاتے ہیں, چلو آپ ہمارے ساتھ بیٹھے 2 منٹ بیٹھے اور ہم سے بات کریں, دیکھیں کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے اور ہم کیسے اپنے آپ کو چلاتے ہیں, ہمارا نمونہ دیکھیں. کیونکہ اب بھی ایک مثال کے طور پہ لوٹن میں جو واقعہ ہوا تھا اس میں بہت سارے مسلمان ٹویٹر میں یا اگر کئی اور طرح سے ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے یہ فلانے کام کرتے ہیں جی, فلانے کام کرتے ہیں. تو یہ ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے 2 منٹ اور بات کرے اور دیکھیں. آپ نے ایک سائیڈ کا تو قصہ کہانی تو آپ نے سن لیا, آپ نے کبھی دیکھا بھی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور ہمارے سائیڈ لینے کے لیے اتنے سارے مسلمان اور نان مسلمان آ رہے ہیں. دیکھیں جی اسی دوران یہ فلڈ ریلیف کے ایفرٹ میں ہمارے ایک خادم کو پرائم منسٹر نے بھی بلایا, ادھر ایوارڈ بھی دے دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو دیتے ہیں, نہ لینے والے لوگ ہیں. تو اس طرح اپنے ایکشن سے بھی الحمدللہ کام ہوتے ہیں اور باقی لوگ اس کو باقیوں کو جا کے بولتے بھی ہیں. بالکل.
بالکل ٹھیک ہے حضرت صاحب. ہمیں یہ بھی بتائیں, آپ نے اس سے بتایا کہ ایک تو لیفلیٹنگ ہے جو کہ ڈور ٹو ڈور جا کے کی جاتی ہے, دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم نے اسٹالز بھی دیکھے ہیں جو مختلف جگہوں پہ حضور انور کے اسی ارشاد کی تعمیل میں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ پیغام کو پہنچا دیا جائے. تو اسٹالز بھی دیکھیں, یہ کیسے ہوتا ہے, کس طرح سے آرگنائز کیے جاتے ہیں؟ اسٹالس اکثر جو ہمارے ایریاز میں پبلک پلیسز, اگر آپ راستہ نہیں روک رہے ہو یا بزنس کے لیے کوئی مشکلات نہیں پیدا کر رہے ہو, تو آپ اسٹال لگا سکتے ہیں اکثر ایریاز میں. تو ہم جاتے ہیں, ایک ٹیبل لگاتے ہیں, ادھر مسیح علیہ السلام کے کتابیں اور قرآن مجید خاص طور پہ اس کے انگلش ٹرانسلیشن, اور ہمارے بینرز لو فار آل ہیٹڈ فار نن, اس طرح کے بینرز, اور جہاں ممکن ہے ادھر مسیح علیہ السلام کے ایک فوٹو بھی لگاتے ہیں تاکہ ان کے فوٹو دیکھے اگر کسی کو مطلب وہ مسیح علیہ السلام کے فوٹو دے کے کوئی متاثر ہو گئے تو اس طرح بھی ہو جائے. تو پھر اس کے بعد ادھر کھڑے ہو کے مسکرا کے کبھی کبھی چائے بھی لے کے جاتے ہیں ساتھ, کیونکہ ٹھنڈ ہوتے ہیں تو لوگوں کو بات کرنے کے لیے جو شوق ہوتے ہیں ان کو ذرا بات کرنے کے لیے, اور جا کے لیفلیٹ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, گریٹنگ کر کے پیس کا یا گڈ مارننگ کا, گڈ آفٹرنون کا, اس طرح گریٹنگ دے کر کے پھر ہم دے دیتے ہیں. اور اگر کوئی انٹرسٹ دکھاتے ہیں تو ان کو اسٹال کی طرف بلاتے ہیں, تھوڑی سی گفتگو ہوتی ہے, ان کا ڈیٹیلز لے لیتے ہیں یا ہم خود اپنے ڈیٹیلز دے دیتے ہیں. اگر اسلام کے بارے میں یا جماعت کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے مسجد آ سکتے ہیں, یا کبھی کسی وقت آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو تو ہم چائے پہ یا اس طرح مل بھی سکتے ہیں. اس طرح بہت سارے لوگ مسجد دیکھنے بھی آئے, اور ایمان افروز واقعہ ایسے بھی ہوئے کہ 2-3 دن کے اندر ایسے لوگ واپس آئے کہ ہمیں اس پہ پورا یقین ہے کہ مرزا صاحب سچے اور اللہ کے نبی ہے. اور اس طرح مڈل ایسٹ کے کچھ عرب دوست جو ہے ہمارے بارے میں سنا تھا, یا چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہیں پڑھا تھا, تو ہمارے ایک لیفلیٹ دیکھ کے ان کا چہرہ دیکھ کے کہتے یہ تو چودھری سر ظفر اللہ خان ہے, تو پھر اس پہ متاثر ہو گئے. ہاں جی. اور ایک ان دنوں ہمارے ایک نوجوان لے کے آئے تھے مسجد فضل, ایک عرب دوست کو, ان کو تو سب کچھ پتہ ہے جماعت کے بارے میں, ایم ٹی اے بھی دیکھتے ہیں, MTA العربیہ, اور ہانی طاہر صاحب, اس طرح ہمارے جو دوست ہیں عرب کے, ان سب کو جانتے بھی, اور بڑے ایکسائٹڈ ہو کے ان سب سے میں مل سکتا ہوں. تو اس طرح جو آگے سے پہلے کام چلتے رہے اس کو تھوڑا سا اور مزید ہم آگے بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور حضور صاحب کے. جی بالکل ٹھیک ہے حاضق صاحب, بہت شکریہ. جمال صاحب, ابھی جس طرح حاضق صاحب نے ذکر کیا نا کہ جو پرائم منسٹر کی طرف سے ملنے والا جو سرٹیفکیٹ اور ایوارڈ ہے, اس میں خیال آپ خود بھی وہیں پہ تھے, میں بھی شامل تھا. تو میں یہ کہنا لگتا ہے حاضق صاحب نے بہت اچھا کہ ذکر کیا, بہت اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں موقع ملا تھا پرائم منسٹر سے ملنے کا, اور مختلف چیریٹی سے ملنے کا, اور ادر پولیٹیشینس ان سے سب ملنے کا. تو یہ بھی دیکھیں کہ خدمت خلق بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے. بالکل وہاں پہ اللہ کا فضل ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام بھی پہنچایا کہ میرا کام خدمت خلق ہے, لوگوں کو کی خدمت کرنی, اور میری جماعت بھی اس طرح کرے گی. تو لوگ کافی اس پیغام کو سن کے لوگ کافی متاثر ہوں, کیونکہ باقی جو لوگ تھے وہاں پہ سب صرف فلڈ کے لیے آئے ہوئے تھے. تو وہ یہ بات سے حیران تھے کہ ہم فلڈنگ والنٹیئرنگ بھی کرتے ہیں, ٹری پلانٹنگ کا بھی کرتے ہیں, ہوم لیس فیڈنگ بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ مطلب بہت ماشاء اللہ سے کافی بڑھ چڑھ کے آپ کام کرتے ہیں. جی جمال صاحب, ایک ابھی آپ نے نام لیا نا ہوم لیس پیپل کو, ہوم لیس لوگوں کو فیڈ کرنے کا, کھانا کھلانے کا, اس پہ ہمیں بتائیں. یہ بھی ظاہر ہے کہ حضور کی رہنمائی میں چلنے والی ایک اسکیم ہے جس پہ خدا الحمدیہ توفیق مل رہی ہے. ایک جنرل تصور یہ ہے کہ یہاں پہ ان ترقی یافتہ ممالک میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ دیر آر نو ہوم لیس پیپل. اچھا ہیں جی. تو پھر ایک سوال نیچرلی لوگوں کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ اگر نہیں ہوتے تو پھر یہ کون سے ہوم لیس پیپل ہیں جن کو کھانا کھلایا جاتا ہے, بتائیں گے کچھ؟ میں ضرور بتاؤں گا. یہ نیچرلی ہوتا ہے انسان کے دماغ میں کہ کیوں بے گھر ہوئے, یا شاید ان کی وہ خود اپنی کوئی کسی غلطی کی وجہ سے یا وہ ڈرگز میں ہوں گی یا کسی اور چیز میں ہوں گی, اس لیے وہ بے گھر ہوئے ہیں. لیکن میں کافی دفعہ میں جا چکا ہوں خداموں کے ساتھ, اور ہم اطفال کو بھی شامل کر رہے ہیں اس میں. تو ہم نے یہ دیکھے کہ وہ جو لوگ وہاں پہ ہیں وہ ہم سے زیادہ الگ نہیں ہیں. وہ صرف واقعات کی وجہ سے یا کسی غلطی کی وجہ سے یہ مورگیج کی پیمنٹ نہیں دے سکے, وہ خود بے گھر ہو گئے, گورنمنٹ ان کا سپورٹ نہیں دے رہی. تو وہ بہت
انسان کو خود محسوس ہوتا ہے کہ ان میں اور مجھ میں صرف 19-20 کا فرق ہے. اگر خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو گیا تو مجھے بھی کوئی آئے گا کھانا دینے. تو یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہ اس لیے تو ہم خدمت کرتے ہیں سب. بالکل بالکل. ایک اور بات ہمیں جمال صاحب بتاتے چلیں کہ ابھی جس طرح سے بات ہو رہی تھی نا، عازق صاحب نے کہا اور بڑا درست کہا کہ لوگوں کے اوپر اس چیز کا بھی بڑا اثر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دیتے ہیں. ہاں جی، گیونگ ہینڈ ہے. تو اللہ کے فضل سے مجلس خدا الحمدی کو خاص طور پہ حضور کی ہدایت اور رہنمائی میں یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ معاشرے میں جہاں جہاں پہ ضرورت ہے، سوسائٹی ایٹ لارج، وہاں پہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. چیریٹی چیلنج ایک ہم سنتے ہیں خدا الحمدیہ کے تحت، یہاں پہ بھی ہوتا ہے، دوسرے مختلف ممالک میں بھی ہو رہا ہے. اس سے فنڈز ریز کیے جاتے ہیں اور وہ فنڈز دوسری چیریٹیز کو بھی دیے جاتے ہیں. کچھ بتائیں گے آپ ہمیں؟ ہاں جی، تو چیریٹی چیلنج ابھی انشاءاللہ مئی میں آ رہا ہے ہمارا اس سال کا. تو چیریٹی چیلنج کا یہ ہے کہ ایک فن ڈے بھی ہوتا ہے، ایک رن بھی ہوتا ہے، سارے خدام اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم سب چیریٹیز کو بلاتے ہیں جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف ہم جماعت کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، بہت ساری چیریٹیز ہیں پوری UK میں جو ہم سپورٹ کرتے ہیں. جیسے ہماری جو لوکل ریجنل چیریٹی کلک سارجنٹ ہے، جو کینسر چیریٹی ہے، برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن، بہت ساری دوسری چیریٹیز بھی ہیں جن کے لیے ہم ڈونیشنز لیتے ہیں اور ان کے لیے ہم پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں ان کے لیے کلیکشنز میں. تو وہ بھی یہ بھی جو چیریٹیز ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ ہم بھی ان کے لیے اپنا ٹائم استعمال کر کے ان کے لیے ہم ان کے فنڈز ریز کریں، کیونکہ وہ بھی ان کو زیادہ فنڈز بھی نہیں ملتے. تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے خدام ان کے لیے بریسٹ کینسر ہے جتنے بھی ہیں، ہم یا تو اسٹیشنز پہ جا کے ان کی باقی کلیکشنز کرتے ہیں یا کوئی اور فنکشن ہوتا ہے ان کے لیے بھی کرتے ہیں. بہت اچھا، بہت شکریہ. عازق صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو کلوز کریں، یہاں پہ ہمیں جاتے ہوئے بتاتے چلیں اسلام کے بارے میں اس وقت جو عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں، خاص طور پہ یہاں پہ مغربی ممالک میں جو ایک تصور ہے، وہ انہوں نے اس کو دہشت گردی کے ساتھ اور ہر طرح کی برائی کے ساتھ انہوں نے اس کو ایسوسیٹ کر دیا ہوا ہے، وہ نام بھی سننا نہیں چاہتے. ایسے میں جب آپ اسلام کا پیغام دیتے ہیں، کبھی بہت چیلنجنگ سچویشنز بھی بنتی ہیں اور پھر یہ کہ وہ ان کو سمجھ آئی ہو کہ نہیں جی یہ جو پیغام ہے یہ اصل پیغام اسلام کا اور بہت اچھا پیغام ہے. اس میں اگر اجازت ہے تو میں خدمت خلق کے، کیونکہ وہ تبلیغ کے یہ فلڈ ریلیف میں سٹینز جو لنڈن کے تھوڑے سے باہر ایک جگہ ہے، ادھر ایک چرچ کی صفائی کر رہے تھے. اگلے دن شادی ہونی تھی ادھر، تو ہمارے خدام جا کے ادھر صفائی کیے اور ادھر اگلے دن جو شادی ہونی تھی اس کے سارے کام صفائی کر کے ہم نکل گئے. تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور سارے کام ہونے کے بعد ادھر کے جو وکر ہے سب کو بٹھا کے یہ فرمانے لگے کہ دیکھیں آپ آئے اور ہمارے سکھ دوست جو آئے ہیں، صرف آپ جو 2 گروہ ہیں انہوں نے مدد کی ہے، اور ادھر جو ایریا ہے تقریباً سارے رائٹ ونگ جو اسلام کے خلاف ہے وہ لوگ ہیں. اس میں سے لوگوں نے آ کے ان کو بتایا بھی کہ اب اس کے بعد ہمیں ان کے بارے میں جو ہمارے تصور ہے وہ دوبارہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف آپ لوگوں کی وجہ سے. اور انہوں نے خود یہی بتایا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں. دل سے جو بات اٹھ رہی تھی وہ 3-4-5 دن کے ایفرٹ کے بعد. تو اس طرح ایک تو خدمت خلق کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ جب ہم جاتے ہیں تو ان پہ بہت اثر ان پہ اثر ہو جاتی ہے اس کا. اور دوسری بات، جب ہم بولتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کیا تھا اور مسیح علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے اور وہ کر کے دکھاتے ہیں، تب جو اسٹریٹ فیس لوگ ہیں، سیدھے جو دل والے لوگ ہیں، ان پہ کچھ نہ کچھ اثر پڑتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سارے اس میں متاثر ہوتے ہیں، یہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلام کے جو مرضی ہو جائے اسلام کے بالکل خلاف ہے. ان کے لیے صرف ہم دعا کر سکتے ہیں اور یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ میں ان کا دل اس طرف کسی بھی طرح پھیر دے. جی نہیں تو پھر زیادہ سے زیادہ یہ خدمت خلق کے کام سے، یا تو پھر پیار سے بات سمجھانے کی، کیونکہ اکثر یہی دیکھا گیا کہ ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے مسلمان بھائی، اور اگر ہم غلط ہے تو تم 2 گنا غلط ہے، اس سے تو ہم کہیں نہیں پہنچتے. پیار سے سمجھائے تو ایک اوپن مائنڈڈ جو لوگ ہیں وہ سمجھ بھی لیتے ہیں. بالکل آپ نے درست کہا حازق صاحب کہ اصل بات یہی ہے
جو آپ کی خاموش تبلیغ ہوتی ہے، جو آپ کا عملی نمونہ ہے، اس کو دیکھ کے لوگ بہرحال زیادہ اثر قبول کرتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ زیادہ ایک مثبت طور پہ پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے زیادہ زور کے ساتھ. ہاں جی، جو کہتے ہیں کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز، تو وہ دے ایکچولی ڈو، ہے نا، مطلب بڑے زوردار طریقے سے. اور ظاہر آج کل ہمیں جو حضور انور کی طرف سے تلقین ملتی ہے حضور کے خطبات میں کہ اپنے اندر عملی تبدیلی جو ہے جب تک نہیں ہوگی اس وقت نہ تو خود اپنے لیے کچھ کر سکیں گے، نہ کسی اور کو اس طرف اس پیغام کی طرف لے کے آ سکیں گے جو کہ مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے. میں آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ پروگرام میں تشریف لائے. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. یہ تو ایک ایسا موضوع ہے، یعنی کہ خلافت احمدیہ سے جماعت احمدیہ کو حاصل ہونے والے فیوز برکات، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو ظاہر ہے کہ ایک نشست میں بہرحال سمیٹا نہیں جا سکتا. اس کے اوپر بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ ہم اپنے اب اس محدود وقت کے اندر ہم نے گفتگو کی. خلافت احمدیہ ایک ایسا انعام ہے جس پہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا تہہ دل سے شکر گزار ہونا چاہیے اور یہ سوچ کے سمجھ کے یہ بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ یہ ایک انعام ہے اور بس ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا ہوا ہے، خلافت احمدیہ تو دائمی ہے. ہمیں اس کے ساتھ چمٹے رہنے، ہمیں اس کے ساتھ وابستہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ارشادات اور آپ کے فرمودات کی روشنی میں ہم ان راہوں پر چلیں جو ہمیں اس انعام کا حقیقی معنوں میں وارث بنائے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سب دنیا کو بلکہ توفیق دے کہ اس بات کو پہچانیں کہ اس وقت اگر دنیا کی فلاح اور بہبود اور بقا اگر کسی چیز کے ساتھ وابستہ ہے تو وہ اس شخص کے ساتھ وابستہ ہے جسے ہم خلیفۃ المسیح کے نام سے جانتے ہیں، اس شخص کے ساتھ وابستہ ہے جنہیں ہم حضرت امیر المومنین کے نام سے جانتے ہیں، اس شخص کے ساتھ جن کا نام حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز ہے، اس شخص کے ساتھ جو دنیا کے کناروں تک امن کا، محبت کا، پیار کا، فلاح کا پیغام لے کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص تائید و نصرت حضرت خلیفۃ المسیح کے شامل حال رکھے اور خلافت احمدیہ کو ہر طرح تائید و نصرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ شامل حال رہے. ناظرین، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خلافت ملت بیضا کے حق میں حصار امن و ایمان و یقین ہے. خدا کا ہے وعدہ خلافت رہے گی، یہ نعمت تمہیں تا قیامت ملے گی. وفا کے دیے ہم جلاتے رہیں گے، یہ جشن خلافت مناتے